من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت 135 انشاءاللہ ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا وفقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا وَأَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہ آیت 135 ہے سورہ نساء کی، اور آج کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بہت امپورٹنٹ تو ساری آیات ہی ہیں قرآن کی، لیکن امپورٹنٹ بولنے سے مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمارا سابقہ ہر لمحے ہی پڑتا رہتا ہے۔ تو جو چیز، جو احکامات ہمارے زندگی میں ہر لمحہ ہی اس سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، اس رسپیکٹ سے ہم بول رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے قرآن کے ہیں جس سے ہمیشہ ہمارا سابقہ نہیں پڑتا ہے۔ ہر آدمی کا الگ الگ فیلڈ ہے اور اس لحاظ سے اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ڈرائیونگ نہیں کرتا ہوں تو ڈرائیونگ کے قانون سے میرا سابقہ نہیں پڑتا ہے، لیکن جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کا ہمیشہ قانون سے سابقہ ہے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کا ہر لمحہ 24 آورس اس کا اس سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، چھوٹے پیمانے پر اور یا بڑے پیمانے پر۔ اور مجموعی طور پر اگر بین الاقوامی طور پر دیکھا جائے تو دنیا کے جتنا نظام کہیں بھی گڑبڑ ہے، سیٹسفیکٹری نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر گھر سے لے کر محلہ، ٹولہ، صوبہ، ملک یا پھر بین الاقوامی ملک، تو سبھی کا ہر لمحہ اس سے سابقہ ہے۔ اور یہ نظام نہیں صحیح ہے، جو عوام، کامن پیپل ہر جگہ جو پریشان ہے کسی نہ کسی زاویے سے، اس کا وجہ یہی ہے جو ابھی آیت ہم نے مطالعہ کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ذمہ داریاں تو ہر ایک پر ہے، چاہے وہ کسی بھی تہذیب سے یا کسی بھی دین سے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہر لمحہ اس کا اس ٹاپک سے سابقہ پڑتا ہے۔ لیکن خاص طور سے یہاں اللہ تعالیٰ ذمہ داری ان لوگوں کو دے رہے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ باقی تو سبھی لوگ ذمہ دار ہیں، ہر مذہب میں اور ہر دور میں، چاہے وہ اسٹون ایج ہو یا آئرن ایج ہو یا گولڈن ایج ہو، ہر ایج میں یہ ٹاپک رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے۔ انصاف کے علم بردار بنو یعنی انصاف کرنے والا ہی نہیں بنو، بلکہ انصاف قائم کرنے کے لیے جو بھی محنت، مشقت اور لوازمات ہیں وہ بھی تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے گھر میں انصاف کر لیا، محلے میں انصاف کر لیا، بلکہ انصاف ہر جگہ قائم ہو، یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں ہے۔ اور کیوں ذمہ داریوں میں؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو ہم نے لوگوں میں سے چھانٹ لیا ہے، اخرجت الناس، لوگوں میں سے ہم نے تمہیں چھانٹ کر الگ کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو گائیڈ کرو، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اور جو برائیاں ہیں اس سے پرہیز کرنے کے لیے ان کو بتاؤ کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ چونکہ سلیکٹڈ پیپل ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سلیکٹ کر کے الگ کیا ہے، لہٰذا ان پر ذمہ داریاں بھی اسی لحاظ سے عائد ہے۔ تو انصاف کے علم بردار بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والا بنو، یعنی گواہی دینے والے اللہ کے لیے بنو۔ یہ نہیں کہ جو ملزم ہیں یا جو مجرم ہیں یا جو عدالت میں ہیں، یا عدالت مطلب وہی نہیں جو حکومتی عدالت ہے، ہر جگہ جہاں بھی انصاف کی بات ہو وہ ایک عدالت ہے، جہاں بھی حق اور باطل، صحیح اور غلط کو تعین کرنا ہے وہ ایک عدالت ہے چھوٹا سا۔ جس طرح کے حرم تو صرف مکہ میں ہے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ہر مسجد جو ہے وہ سجدے کی جگہ ایک مسجد ہے، ایک حرم ہے۔ تو جہاں بھی انصاف کی بات ہے وہ ایک عدالت ہے، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے کہیں۔ تو اللہ کے لیے گواہی دینے لگا، یعنی گواہی دینے کا مسئلہ مجرموں یا ملزموں کا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے گواہی دیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے کہ تم اللہ کے لیے گواہی دینے پڑو۔ اللہ یعنی ہم جب گواہی دیں تو میرا احساس یہ ہونا چاہیے
کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم گواہی دے رہے ہیں اور وہ گواہی سن بھی رہا دیکھ رہا۔ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر ہو۔ یعنی وہ گواہی سے ممکن ہے کہ اس گواہی مطلب حق بات بولنا، شہادت دینا، ممکن ہے کہ ہم حق اور شہادت کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں خود نقصان ہو کسی نہ کسی نوعیت سے، جان مال کا، عزت اب کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بات حق کرنی ہے، چاہے وہ اس کا نقصان اور نفع ہماری اپنی ذات پر بھی ہو سکتا ہے، یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑے۔ یہ بڑی سخت اور ٹھوس قسم کی انصاف کے موضوع پر بات ہے کہ گواہی دو اللہ کے لیے، بڑی اہم ٹاپک ہے، اللہ کے لیے گواہی دو، اور اس گواہی میں ممکن ہے کہ تمہارا اپنا ذاتی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تمہارے والدین کا بھی نقصان ہوتا ہے، تمہاری فیملی کا نقصان ہوتا ہے، رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہے۔ ان تمام صورتحال میں بھی تم گواہی دو اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے گواہی دو تو یقیناً اس میں جھوٹ کی ملاوٹ تو امکان ہی نہیں کی ہو۔ جب ہم اللہ کے لیے گواہی دیں تو کیسا نڈر آدمی ہوگا کہ وہاں جھوٹ اور فریب بولے گا۔ فریق کا معاملہ ایک تو تمہاری عزت پر ہو، تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو، فریق کے معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، یعنی تمام چیزوں کو گھیر لیا، رشتے ناطے کو بھی، یا معاملات جن کے درمیان ہو رہا وہ مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات غریبوں سے آدمی کو رحم دلی ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے کر دیں گواہی تو اس بیچاروں کو تکلیف نہ ہو، اور مالداروں سے ڈر جاتا ہے آدمی۔ غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ ہو، کیونکہ انسان جو بھی سوچتا ہے کسی کا فیور کرنا یا کسی کا ڈر خوف، کوئی چیز بھی سے متاثر ہو سکتا ہے گواہی دینے میں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ کوئی دشمنی بھی تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے اور دوستی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام معاملہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ زیادہ خیر خواہ ہے۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات مختصراً ہم سمجھ کے صاف بات نہیں کی، باتوں کو گھما پھرا دیا، اور کہیں سچائی سے پہلو بچایا، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی بات کہہ بھی دے اور کسی کے سمجھ میں نہیں آئے یا اس کا دو مطلب نکل جائے، تو ایسے الفاظ استعمال کرنا، تو یہ بات کہی تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ کی گواہی دے لیے بنو، اور آخری آیات کے قریب ہیں، یہ جو آیت ختم ہو رہی وہاں ہے کہ یاد رکھو اگر تم نے کوئی ہیرا پھیری کی تو اللہ ہر چیز کا خبر ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان اب فیصلہ کرنے والے بن، علم بردار بن، لیڈ کرو، انصاف کے معاملے میں تمہارا لیڈنگ رول ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں کے الفاظ نہایتی اہمیت کا حامل، یعنی اس صفت ایمان ہی کی وجہ سے ان پر عالمی قیادت کی ذمہ داری عائد کی گئی۔ اخرجت الناس، عالمی قیادت انسانوں کے درمیان سے چھانٹ لیا گیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انصاف کے علم بردار، اور پورے عالم کی قیادت گویا ایمان کا تقاضا ہے۔ عدل کے بغیر تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ عدل نہ ہو تو گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بچے الگ ہو جاتے ہیں، بیوی الگ ہو جاتی ہے، شوہر بیوی میں سپریشن ہو جاتا ہے، محلے ٹولے میں جھگڑا ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ پورا نظام شمسی سے لے کر انسان کی معاشرتی نظام بھی عدل پہ قائم ہے۔ آپ کی تمام فیکٹری، آرگنائزیشن، جو بھی دنیا میں معاملات ہیں، ان ساری کا بنیاد عدل پہ ہے۔ اگر آپ آرگنائزیشن میں عدل نہ ہو تو آرگنائزیشن بھی نہیں چلتا، وہاں بھی لڑائی جھگڑے مزدوروں میں اور مالکان میں ہونے لگتا ہے، آپس مزدوری میں ہونے لگتا ہے، مینجمنٹ سے ہونے لگتا ہے۔ تو عدل کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں عدل رکھا ہے، یعنی جس چیز کا، جس پلانٹ کا، جس سیارے کا جو مقام ہے، جو اس کی گردش ہے، جو اس کی رفتار ہے، وہ اس پر قائم رہتا ہے، اپنی جگہ سے وہ ہٹتا نہیں۔ عدل کا یہی مفہوم ہے، جس کا جو حق ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کی جو جگہ ہے، وہ وہیں قائم رہے، دوسرے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اس انصاف کے علم بردار اور اللہ کے لیے گواہی دینے بن۔ یہ امانت اور ذمہ داری ہے کہ تم نے عدل سے کام کرنا ہے،
اور عدل مطلق ہوگا جس کا علم بردہ، عدل مطلق ایبسلیوٹ ہے، یعنی یہ نہیں کہ دیکھنے میں تو عدل نظر آ رہا ہے، انصاف نظر آ رہا، لیکن اندرونی طور پر وہ پورا عدل نہیں۔ اور یہ انسان کے دل ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ایک چھوٹے پیمانے پر گھریلو معاملات میں یا گواہی دینے میں انسان کا دل ہمیشہ بتاتا رہتا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو یا دامن بچا رہے ہو۔ یہ ہمیشہ اس کی بات جو ہے نا، اللہ کا نے جو قلب دیا ہے، تھوڑا چھوٹا سا لوتھڑا، وہ ہمیشہ انسان کو یہ بتا دیتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم عدل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اب انسان اس کو مینیپولیٹ کرے، یہ اس کا اپنا کام۔ ہر حال اور ہر میدان میں تو نے انصاف کرنا ہے۔ زندگی کے جو بھی شعبے ہیں، جہاں جہاں بھی انسان دو انسان ہے، وہاں عدل کا موضوع آ جائے گا۔ جہاں بھی دو تین افراد ہیں، وہاں عدل کا موضوع آ جائے، چاہے وہ بزنس میں دیکھ لیے، یہ بھی عدل ہے کہ صحیح قیمت پر آپ چیزوں کو بیچیں، صحیح طرح سے انسانوں سے بات کریں، جو چیز بیچیں وہ درست ہونی چاہیے، یہ ساری عدل میں آتی ہے۔ ایسا عدل جس کے ذریعے ظلم اور دشمنی ختم ہو جائے اور پورے ارض پر کہیں بھی ظلم نہ رہے، اور ایسا عدل ہو کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ اس حق رسیدگی میں مومن غیر مومن دونوں برابر ہیں۔ عدل کا موضوع یہ ہے کہ انسان کسی بھی فرقے سے، کسی بھی تہذیب سے اور کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو، لیکن عدل کے معاملہ میں جب وہ آئے تو وہ سب برابر بحیثیت انسان ہے۔ اس میں جیسے آپ نے اس سے پہلے اسی سورہ نساء کی آیت میں وہ جو آپ نے سورہ نساء کی آیت میں 106 107 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ایک آدمی چیز چرا لیا، یہودی کے دروازے پر جا کے رکھ دیا تاکہ اپنی دامن بچائے اور اس پر الزام لگائے، اور سارے لوگ اپنے برادری کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے جتنے مسلمان تھے، سمجھ لیجیے، اور اس اہل کتاب کے خلاف ہو گئے کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لایا، لہٰذا وہی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بحیثیت انسان اتنے بڑے لوگ جب ایک طرف ہو گئے یا سبھی بول رہے ہیں اس کے خلاف، تو ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اہل کتاب یہود کے خلاف فیصلہ دیتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، فیصلہ اس کے حق میں ہوا۔ تو اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، مومن دونوں برابر ہیں۔ اس میں رشتہ دار غیر رشتہ دار سب برابر ہیں، دوست اور دشمن سب برابر ہیں، غنی اور فقیر سب برابر ہیں۔ انصاف کی بات، انصاف اور شہادت صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، اور شہادت نہ ان کے لیے دی جائے جن کے حق میں دی جا رہی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شہادت کا معاملہ تعلق اس بات سے نہیں ہے جن کے حق میں آپ شہادت دے رہے ہیں، اور نہ ان کی وجہ سے دی جائے جن کے خلاف دی جائے۔ ان دونوں سے شہادت کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی کے حق میں دیں، کسی کے فیور میں دیں۔ شہادت تو اللہ کے لیے دینا ہے۔ اس کی زد کس پر پڑ رہا ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کو ہمیں نہیں سوچنا، ہمیں صرف حق بات کہنی ہے۔ اس سے کون بری ہو جائے گا، اب اس پر الزام آئے مجرم بن جائے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جو بات ہمیں کہہ دینا ہے، مجرم پر کوئی مجرم بن جائے یا کوئی مجرم نہ بنے، یہ ہم فیصلہ نہیں کرنے والے۔ یہ شہادت نہ کسی فرد اور کسی جماعت کے مفاد کے لیے ہو، اور نہ شہادت ان حالات سے متاثر ہو کر دی جائے جو اس وقت موجود ہو۔ کسی چیز سے اثر انداز نہیں ہونا ہے شہادت، یعنی جو گواہی ہے وہ کسی چیز سے متاثر نہ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، یا اپنی جماعت کا ہے یا دوسرے کی جماعت کا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے بھی شہادت صحیح طور سے نہیں دیتا ہے کہ اس کا نقصان جس آدمی کو پڑے گا وہ ہماری جماعت سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے وہ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، صحیح نہیں بولتا ہے۔ دل میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا آدمی، جو ہم عام جماعت بولتے ہیں، یار اپنے بندے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ شہادت ان حالات سے متاثر ہو جو اس وقت موجود ہوں یا مقدمہ زیر بحث پر اثر انداز ہو۔ اسی لیے عام طور سے دیکھتے ہیں جب کوئی چیز عدالت میں ہوتی ہے تو لوگ اس ٹاپک پر میڈیا میں یا کہیں بھی اس پر گفتگو کرنا منع ہوتا ہے، کیونکہ وہ گفتگو میڈیا میں جائے گا اور وہ میڈیا پر بات آئے گی، اور وہ بات کسی نہ کسی طرح سے اگر عدالت تک پہنچی، وکیلوں کے کان میں چلی گئی جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، تو انسان اس سے متاثر ہو سکتا ہے، غلط راہ پہ عدالت کسی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اس لیے جو موضوع عدالت میں ہوتا ہے اس پر بحث کرنا، اس کو میڈیا میں لانا،
ممانعت ہوتی ہے کیونکہ اس سے عدل متاثر ہو سکتا ہے۔ خالصتاً اللہ کے لیے اور خالصتاً اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے گواہی دی جائے، صرف اس کی رضا کے لیے دی جائے، اور ایسے حالات میں کوئی میلان، کوئی رجحان، کوئی مصلحت اور کوئی خواہش اس سے متاثر نہ کرے۔ اسی لیے کہا کہ آبسلیوٹ ہونا چاہیے، بالکل کسی قسم کے دباؤ، خوف، لالچ، رشتہ داری، جماعت، مذہب، دین، کوئی چیز بھی عدل کو متاثر نہیں کرے، نہ کسی لحاظ سے رکھا جائے۔ اپنے جذبات کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف، اپنی والدین کے خلاف اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف۔ اور یہ نہایت ہی دشوار مرحلہ ہے کہ کوئی اپنی ذات کے خلاف فیصلہ کرے۔ محض زبانی جمع خرچ تو آسان ہوتا ہے، لیکن عملاً ایسا کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر ہم دیکھیں تو گھر میں بھی جو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، عورتوں کا معاملہ میں بھی ہوتا ہے، جائیداد رقم مسئلہ میں، بھائیوں میں بھی، چچا ماموں وغیرہ سبھی میں اس قسم کے موقع آ جاتے ہیں، جبکہ شہادت دینے سے اپنا نقصان لگتا ہے، بڑا نقصان معلوم ہوتا ہے، زمین چلی جائے گی، جاگیرداری چلی جائے گی۔ بعض اوقات گھروں کے عورتوں کے مسئلہ میں عزت کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک بیٹا ہے لیکن سوچتا ہے کہ یار بات اگر ہم گواہی دے سچی تو میری ماں پر ضرب آ گئی، میری ماں کی عزت جو ہے متاثر ہوگی، تو وہ صحیح بات نہیں کرتا، صحیح گواہی نہیں دیتا۔ کبھی سوچتا ہے کہ ہم گواہی دیں تو میرے باپ پر آنچ آئے گا، میری باپ کی بات نیچے ہو جائے گی اور میری بیوی کی بات اونچی ہو جائے گی، تو یہ عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ صحیح بات نہیں کرتا ہے، صحیح گواہی نہیں دیتا ہے۔ یہ عام طور سے گھروں کو معاملہ ہو، اور بعض اوقات تو اوپنلی کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہو میری ماں جو کچھ بولے گی وہ بالکل صحیح ہے، اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ اسی طرح کئی عورتیں گھر میں ہو، یہ ایک چھوٹا مثال دیا گھریلو، جو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں حق بات نہیں بولتے ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ سامنے رہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کا معاملہ ہے، مطلب ان کی بات نیچے ہو جائے، اور جو بہو ہے یا دوسرے کئی فیملی ہیں مل کے تو ان کی بات اونچی جائے، تو ماں باپ کی بات اونچی رکھنے کے لیے بھی ہم بعض اوقات صحیح گواہی نہیں دیتے ہیں، اور وہ گھریلو معاملہ میں وہ خاتون، وہ عورت مجرم بن جاتی ہے جس نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، یعنی جو حق پر ہوتی ہے لیکن پھر بھی مجرم بن جاتی ہے کیونکہ لوگ اس کے طرف گواہی نہیں دیتے ہیں اور رشتہ داری کے بنیاد پر اپنے ماں باپ کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جمع خرچ تو آسان ہے، لیکن عملاً ایسا کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ گواہی صرف اللہ کے لیے دی جائے۔ انسان ذہنی لحاظ سے اس کے بارے میں سوچ تو سکتا ہے، ایسا ہو جانا چاہیے، مگر عملاً دشوار ہوتا ہے، اور اس بات کے اصل مشکلات کے احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان عملاً یہ کام کرے۔ یہی بات کر رہا ہوں، چھوٹے پیمانے پر گھر میں بعض اوقات ایک تذبذب کا عالم ہے کہ مجرم غلط بات تو میری ماں ہی کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن اگر یہ بات میں کہہ دوں تو پھر ماں کے درجات یا ناراض ہو جائے گی یا اس کا تھوڑا انسلٹ ہوگا، اور جو مجرم نہیں ہے، مثال کے طور پر بیوی ہے یا کئی رشتہ داروں کی وہاں عورتیں ہیں، تو ان کی بات کے مقابلہ میں ماں کی بات نیچے ہو جائے گی، تو ایسے وقت میں حق بات بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور انسان دامن بچانا چاہتا ہے یا باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کر سکتا ہے، اور ذہن پر اتنا دباؤ ہوتا ہے آدمی کے کہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کون سی بات بولیں اور کون سی بات نہ بولیں۔ تو عملاً ایسا کرنا انسان کے لیے کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر مشکل نہ ہوتا تو پھر یہ ہدایت دی نہیں جاتی کہ گواہی صرف اللہ کے لیے دو، اور بڑی کھول کے یہاں بات کی گئی ہے کہ تمہاری اپنی ذات کا مسئلہ ہو، اپنی ذات سے مسئلہ کیا، بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ حق بات بولی جائے تو آپ خود مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں، تو وہاں بھی دامن بچانا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مجرم گرداننے میں بڑا اس کا ہچکچاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ مشکل کام ہے۔ اسلامی نظام مومن کو تقوی کے ذریعے خود اپنی ذات کے خلاف مسلح کر رہا ہے، تو وہ اس خطرناک تجربے کرے، اس لیے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا یہی معیار ہونا چاہیے کہ کوئی اپنی ذات کے خلاف بھی فیصلہ کر گزرے اگر حق و انصاف اس کا تقاضا کرتا ہے، اور کچھ لوگ یہ فیصلہ عملاً کر کے دکھاتے بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ عدل و انصاف کے معاملہ بہت کٹھن معاملہ ہے،
اور اس میں بہت بڑے انسان کے بوجھ پر ذہن پر دباؤ ہوتا ہے، اور اس کی جو صحیح عدل کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ بھی بہت۔ عدل کے بارے میں قرآن کی کئی آیات ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دو، اب جو لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، خدا تمہیں بہت نصیحت کرتا ہے بے شک۔ یہ سورہ نساء کی آیت 58 میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے آیت کا ترجمہ بھی پڑھا۔ اس کے بعد ہے یہ سورہ نساء کی آیت 65 میں بھی یہ بات آئی ہے، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو تم فیصلہ کرو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لے، تب تک وہ مومن نہیں۔ یعنی ایمان کی یہ بھی ہے کہ کسی معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان آ گیا اور اس کے انصاف رسول اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، تو اس کے بعد مومن کا یہ ہے کہ وہ اس بات کو بالکل صدق دل سے خوشی سے مان لے اور اس میں کوئی ہیل حجت نہیں کرے۔ تو یہ بھی ایک مومن کی شان ہے کہ جو فیصلہ اللہ کے رسول کر دیں اس کو مان لیا جائے اور اپنا فیصلہ اس پر صادر نہ کیا جائے، اس پر حجت بحث نہ کی جائے۔ اس کے بعد پھر آئے پیغام میں تم پر سچی کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ خدا کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو، اور دیکھو دغاباز کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا اور خدا سے بخشش مانگتے رہنا، بے شک خدا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن یا مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ تو عدل و انصاف کے بارے میں بہت ساری ہمارے پاس قرآن میں کثرت سے یہ آیات آئے ہیں، مختلف سورہ میں مختلف آیات میں، اور یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اتنی جگہ آئی ہے۔ جس شخص کے حق میں گواہی دی جا رہی ہو یا وہ غریب ہو، اگر وہ غریب ہے تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی رحمدل انسان اس کے خلاف شہادت دینا ضرور ہمدردی پسند نہیں کرتا ہے، کہ اگر ہم سچی بات کہیں تو غریب آدمی ہے، اس کے زد میں آ جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ مجرم آ جائے، ہو سکتا ہے بڑی سزا ہو جائے۔ تو ہمدردی کے بنیاد پر، یعنی دیکھیے خواہش تو بڑی اچھی ہے کہ ہمدردی اور اس کی بنیاد پر وہ سچی بات نہیں کرتا ہے اور یہ پسند کرتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کے حق میں شہادت دے، یا کسی اجتماعی مرتبہ اور مقام کی وجہ سے، یا کسی سوسائٹی کے طبقاتی منافرت کی وجہ سے کوئی اس کے زیر دست کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ اب کوئی غریب ہے یا وہ کسی دوسرے مذہب کا ہے یا ایک ایسی جماعت سے جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، جو ہمارا اینٹی ہے یا ہم اس کے خلاف ہیں، تو اس جماعت کا آدمی کوئی ایسے مقام پر ہے جس کے عدالت میں، تو ہم گواہی دینے میں تیزی کرتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، پہلے ہی سے ہمارے دل ہماری اس سے نفرت میں ہوتی ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو ایسی جماعت سے اس کو تعلق ہے جو ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی انسان بعض اوقات گواہی دینے میں سستی کرتا ہے، سچی بات نہیں کرتا ہے، یا کبھی اپنی جماعت کا تو اس کو فیور میں گواہی دیتا ہے۔ تو یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی طبقاتی منافرت کی وجہ سے، یا کسی یعنی طبقاتی منافرت یعنی وہ ادنا درجے یا ادنا جو ہم نے بنا لیا ہے دنیا میں، آدم کی اولاد تو سب برابر ہیں، لیکن دنیاوی طور پر بعض جماعتوں کو یا بعض مذہب کو یا بعض کنبے کو یا مختلف جو طبقات ہیں، اگر ادنا طبقہ کا ہے یا وہ غریب ہے تو اس کے خلاف بھی ہم سچی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ جاہلیت کے تمام نظاموں ایسا ہوتا رہا ہے کہ فیصلے بڑے اور چھوٹے کا معیار بنا دیا گیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گواہ ایک مالدار شخص کے ساتھ نفرت کرے اور اس کی مالداری اور برتری سے وہ نفرت کرتا ہو، یا وہ شخص جو مالدار ہو وہ بہت مغرور قسم کا آدمی ہو یا لوگوں کو تنگ کرتا ہو، تو یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن کوئی ایسا مقدمہ آ گیا جس میں وہ مجرم نہیں ہے، اس نے زیادتی نہیں کی ہے، تو اس کے پچھلے بنیادوں پر کہ یہ مغرور ہے یا ظلم کرتا ہے، اس بنیاد پر ابھی کا جو کیس ہے اس میں گواہی نہیں دینا چاہیے جھوٹی، کہ تو ہے ہی بدماشی، تو ہے ہی ظالم، لہذا اس کے خلاف گواہی دو تاکہ یہ پھنس جائے، کیونکہ یہ برا آدمی ہے۔ وہ برا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، جو کچھ کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن پریزنٹ جو مقدمہ سامنے آیا ہے اس میں وہ کیا ہے اس کی بات کی جائے گی۔ جیسے وہ یہود اہل کتاب کے بارے میں، وہ ٹھیک ہے الگ مذہب کا، اس سے اب جتنا بھی آپ کو پسند نہ ہو، لیکن جو مقدمہ درپیش ہے اس کی بات کی جائے۔ یہ تمام فطری میلان
اور جب عملاً کسی کو واسطہ پڑتا ہے تو انصاف اور شہادت کے وقت اپنا وزن انسان اس پر ڈالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تمام امور کو لے کے یہ کہتا ہے کہ امیر ہو گواہی اللہ کے لیے دینا ہے، کسی فرد کے ذہن میں بات رکھ کے گواہی نہیں دینا. یہ نہایت ہی مشکل اور بہت ہی ذمہ داری کے کام ہوتا ہے. عملی زندگی میں پریکٹیکل جب آدمی کرنے جاتا ہے نا، تب کسی بھی چیز کا، انصاف کی بات چھوڑ دیں، اور بھی دنیا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، جب ایک آدمی کرتا نہیں اور دوسرا کر رہا ہوتا نا تو اس بہت تنقید کرتا ہے کہ اچھا نہیں کیا، صحیح نہیں کیا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. یہ وہ آدمی کامنٹ تو بہت کرتا ہے جو میدان کے باہر ہوتا ہے. میدان میں جب کرکٹ کھیلا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ویورز ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایسے مارتا نا تو یہ بال وہاں جاتا اور 4 رن بن جاتا. یا فٹ بال کے میدان میں باہر جو ہوتے ہیں وہ بڑے تبصرے کرتے ہیں کہ اس زاویے سے مارتا تو سیدھا گول میں جاتا اور یہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. یہ کامنٹ سب باہر کے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایکچولی جو میدان میں فٹ بال کھیل رہا ہے نا، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے اور کتنے پریشر میں ہے اور کس زاویے سے کہاں، یہ تو صرف وہی جانتا ہے. تو تبصرے بہت ہوتے رہتے ہیں، لیکن عملاً جب آدمی وہاں جاتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس پر کتنا دباؤ ہے، کتنا پریشر ہے اور اس وقت کی کنڈیشن کیا ہے. ذات کی محبت، اہل حیال کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ تمام چیزیں جو ہے خواہشات سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو متاثر ہونے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ تاثر کے تحت انصاف اور شہادت حق باز رہنے سے منع کرتا ہے. یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی یہ پہلو بچانا کیا ہوتا ہے، اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کہہ بھی دیں اور بات مکمل ہو بھی نہیں، کچھ ایسا ہی بات کہی جائے جس کے دو مفہوم ہوں، مختلف انداز سے بات کا مفہوم بدل جائے اور صحیح بات سامنے نہ آنے پائے جو انصاف کے حق میں فیوریبل ہو. اس لیے کہا گیا کہ بات لگی لپٹی نہیں کرنا چاہیے. بات جو کہیں وہ بالکل صاف عام زبان میں عوامی الفاظ میں کی جائے جو سب کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے. اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم کا برملا اعتراف کر. یہ چونکہ ہم پہلے ہی کہا کہ ہم یہ درس نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک مطالعہ ہوتا ہے، اور اب جانتے ہیں کہ مطالعہ جب ایک آدمی کوئی اسٹوڈنٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے اچھا اسٹوڈنٹ کئی کتابیں رکھتا ہے، صرف ایک ہی کتاب نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اچھے اسٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے جو کلاس میں پڑھائی جاتی ہے نا، وہ تو ایک ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں سب چیز، جو ایوریج 50 40 یا 60 نمبر لے لے. لیکن جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں وہ صرف ان کتابوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتے جو کلاس میں، وہ بہت سارے ایکسٹرا کتابیں بھی رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہی پڑھائی ان کو اوپر لے کے جاتی ہے جو ان کے اچھے نمبر. تو ایک وقت میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ایک ہی ٹاپک پر کئی کتابیں اپنے سامنے رکھتا ہے اپنی ریڈنگ ٹیبل پر، اور مختلف کتابوں سے وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے. ایک ٹاپک پر ساری کتابیں تو ایک ہی جیسے ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ڈفرینسز اور اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، نئی نئی بات ہوتی ہیں، تو ان سب کو مطالعہ کرتا ہے. اس کے باوجود کہ اس کے پاس ٹائم لیمیٹیشن بھی ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری باتیں ریپیٹ بھی ہوتی رہتی ہیں، اور اس سے اس کے ذہن میں خاکہ بنتا ہے جو امتحان میں لکھتا ہے تو اس کے نمبر اچھے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ میرے پاس جو کتنی کتابیں ہوتی ہیں تو بہت ساری کتابوں سے کو ہم ریفر کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ تفصیل سے اور بہتر سے بہتر بات آپ تک پہنچے، اور اس میں سے آپ خود آپ میں جو صحیح ساری چیزیں تو کبھی یاد نہیں رہتی ہے، ظاہر بات ہے سب کا سمری آپ کے ذہن میں آئے کہ اس کا سمری کیا ہے اور آپ کے ذہن میں وہ یادداشت میں رہے. پوری چیزیں کبھی ذہن میں نہیں رہتا ہے، خاص خاص باتیں رہ جاتی ہیں. تو اسی لیے ہم ممکن ہے کہ جب ہم مطالعہ کر رہے ہوں تو کئی باتیں ایسا ہے کہ ریپیٹیشن بھی اس کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ریپیٹیشن رہے گا کیونکہ ہم ایک کتابوں سے مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن سب میں کچھ نہ کچھ تفصیل اور تفصیلات میں فرق رہے گا. اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم کا برملا اعتراف کر لیں، خواہ اس کا کتنا ہی بڑا نقصان کرنا پڑے، اور یہ بڑا حوصلے اجر و ثواب کا کام ہے،
ہے, بڑے حوصلے کی بات ہے کہ انسان اپنے خلاف گواہی دے. یعنی آپ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے, بے ایمانی ہو گئی ہے, غلط اکاؤنٹ ہو گیا ہے, تو تسلیم کر لیں کہ مجھے غلطی ہو گئی ہے, میرے اکاؤنٹ غلط ہو گیا اور اس سے معذرت چاہتا ہوں, معافی مانگ لیں اور اس کمی کو پورا کر دیں. تو اپنے خلاف ہے یا زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو واقعی نہیں ہونی چاہیے, تو جب یہ فیصلے کا وقت آئے تو آپ اعتراف کر لیں کہ ہاں ہم سے یہ بات غلطی ہو گئی اور میں اس سے معافی چاہتا ہوں اور اس کی جو بھی کمی ہو اس کو پورا کر دیا جائے. اپنے بعد سب سے قریبی والدین ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے قرابت دار. ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے خلاف گواہی دینے کی جرت کر سکتا ہے وہ والدین اور اقربا کے خلاف بدرجہ اولا ایسی جرت کر سکے گا. اپنے خلاف گواہی دینے اور حق کی بات صاف صاف کہہ دینے سے بسا اوقات مخالف فریق پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے. خوشگوار اثر اس لیے پڑتا ہے کہ آپ نے حق بات کہی تو جو آدمی کے خلاف آپ کا اپوزٹ ہوتا ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے کہ ہاں یہ آدمی بہت ایماندار ہے اور اس سے اچھے نتائج نکلتے ہیں. دولت مند کے حق میں گواہی کے غلط گواہی اس لیے دی جاتی ہے کہ اس طرح گواہی دینے والا اس سے دنیاوی مفاد حاصل کر سکے. دولت مند دو ہوتا ہے, دولت مند کے خلاف نفرت بھی ہو سکتی ہے جس سے غلط گواہی دی جائے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی گواہی دیں جس سے یہ بندہ بچ جائے تو عدالت کے بعد اس سے ہم کچھ وصول بھی کر سکتے ہیں, کچھ معاوضہ, کچھ مالی مدد, یا پہلے ہی اس کے ڈر سے غلط گواہی دے کہ بھائی اگر ہم اس کے خلاف گواہی دیں تو ہو سکتا ہے باہر ہم کوئی نقصان پہنچائے. تو ڈر خوف بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی مالی مدد کسی بھی قسم کی مدد مالی ہو یا اس کے ہم ابھی بچا لیں اس کی جان اس کے خلاف گواہی دے کے, تو بعد میں ہم اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ, معاشرتی فائدہ حاصل کر سکتے. غریب کے حق میں اس لیے امیر کے مقابلے میں غریب پر رحم اور ترس کا موضوع آتا ہے. جیسے میں نے کہا ان دونوں کا اللہ وارث ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ شاید اس کا کچھ بھلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا اللہ وارث ہے اور ان دونوں کا تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہے. یعنی جو تم رحم سوچ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے ان کا, بلکہ تمہارا اپنا بھی نفع اور نقصان تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. لہٰذا جو کچھ بھی صورت ہو گواہی تمہیں انصاف کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک اور اللہ سے ڈر کر ہی دینی. شہادت کے وقت لگی لپٹی بات گول, جس کو ہم عام معاشرے میں کہتے ہیں, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, کوئی ایسا گواہی دیتا ہے, ایک مجلس میں ایسی بات کرتا ہے جو اس بات کا کئی معنی ہو سکتے ہیں یا وہ بات کلیئر نہیں ہوتا صاف صاف کہ کیا اس کا معنی لیا جائے. تو ہم بولتے ہیں دیکھو یار گول مول بات کرے. سیاسی لوگ عام طور سے جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا وہ گول مول دیتے ہیں کہ اس کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں. جس آدمی کا ذہن جیسا ہو ویسا اس کا مطلب نکال لے, صاف بات نہیں کرتے ہیں. گول مول بات مت کرو جس سے فریق کو نقصان پہنچ جائے اور اس کے کئی صورتیں ہوں, یعنی اس بات کی کئی مفہوم و مطالب ہو جائے. مثلاً مبنی برحق شہادت کا کچھ حصہ چھپایا جائے اور سمجھے کہ میں نے شہادت کے وقت جھوٹ نہیں بولا. بات یعنی طبیعت ہے کہ نہیں گواہی سچی دینا ہے, لیکن سچی بات کہنے میں ایسے الفاظ ایسے جملے کہیں کہ ہم کو یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینا سمجھیے. ہم اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ یار بات تو میں نے سچی گواہی دی, لیکن اس بات میں کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ اور ایسے جملے استعمال کیے کہ اس کے دوسرے معنی بھی نکل سکتے ہیں اور مجرم بچ بھی سکتا ہے. تو بات کہہ دے لیکن ایسی بات کچھ کہہ دے جس سے پوری بات واضح چھپا لی بھی لے, تو یہ کتمان حق, جھوٹی شہادت بہت بڑا گناہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ گواہ کو واقعہ کا پورا علم ہے لیکن وہ اس ترتیب سے توڑ مروڑ کر اور ہیرا پھیری کر کے بیان دے کہ بات کچھ سے کچھ بن جائے. پورا واقعہ یاد ہے لیکن پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہے. کوئی ایک اس واقعے میں سے کوئی ایک پہلو ایسا ہے جس کو وہ نہیں بول رہا, تو معلوم ہوا کہ 80% تو بات کر دی لیکن جو 20% اس نے گواہی میں نہیں کہی وہی اصل وہ بات تھی جس پر فیصلہ انحصار کرتا. تو وہ بات اس نے نہیں کہی, باقی پوری تفصیل بتا دیا لیکن اصل بات نہیں کی, تو اس سے بھی فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور غلط کی طرف اس کا رخ ہو سکتا ہے. اس کا مقصد صرف ایک فریق کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے جس سے دوسرے کو از خود نقصان پہنچ جاتا ہے. یعنی ایک فریق کو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہا لیکن ایک فریق کو فائدہ پہنچانا رہا, تو لازم ہے کہ جب ایک فریق کو فائدہ پہنچائے گا تو دوسرا تو آٹومیٹکلی ہی نقصان میں چلا جائے گا.
اور بعض دفعہ گواہ کسی ایسے ذاتی مفاد کے لیے ویسے کام کرنے لگتا ہے. یہ سب صورت عدل، انصاف اور تقوی کے خلاف. تو یہ کئی صورتیں ہیں بتائی گئی کہ کئی وجہ سے انسان صحیح گواہی دینے سے دامن بچاتا ہے. ڈر، خوف، مالی مفاد، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اب اس میں بتائیں کہ یہ عدل و انصاف کا معاملہ کیوں اتنا گڑبڑ ہے اور یہ آج تک صحیح نہیں ہو سکا. یہ بہت لمبا چیپٹر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم پوری تفصیل میں جائیں تو آج کے 2 گھنٹہ تو شاید اس میں کافی نہیں ہوگا اس کے لیے، بلکہ اگلے میں بھی ہم کو اس موضوع پر بات کرنی پڑے گی. سورہ نساء کی اشاعت میں تمام مسلمانوں کو عدل انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور جو چیزیں قائم عدل یا سچی گواہی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں ان کو نہایت صاف انداز سے بتایا گیا ہے. سورہ مائدہ میں بھی آنے والی ہے یہ آیت. دونوں کا مضمون بلکہ الفاظ تقریباً مشترک ہے. سورہ حدید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کی خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجنے اور ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کو یکی بعد دیگرے بحیثیت خلیفہ، اللہ کا خلیفہ بھیجتے رہنے کا، اور ان کے ساتھ بہت سی کتابیں اور صحیفیں نازل فرمانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ دنیا میں انصاف اور اس کے ذریعہ امن و امان قائم. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یعنی اگر انصاف نہیں ہوگا تو امن و امان بھی نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انصاف تو نہیں ہے اور امن و امان ہے. اور اس کی زیادہ مثال اپنے ملک سے کی طرف آپ نظر رکھیے تو آپ کو بہت زیادہ کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا. انصاف اور اس کے ذریعہ امن و قائم. ہر فرد انسانی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں انصاف کا اپنا شعار بنا لے. میں نے کہا کہ ہر انسان 24 گھنٹہ ہمیشہ عدل میں قائم، عدل کا موضوع ہمیشہ اس کے سامنے قائم رہتا ہے. تو ہر انسان اپنی ذات میں محسوس کرے کہ ہر لمحہ وہ عدالت میں ہے اور عادل کی جگہ ہے. انصاف کو اپنا شعار بنا لے. اور جو سرکش لوگ واضح اور پندار سے تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ عدل انصاف پر نہ آئیں، اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، ان کو قانونی سیاست اور تعزیرات اور سزا کے ذریعے انصاف پر قائم رہنے کی ایک تو عام فرد ڈیلی لائف میں ہر انسان کو ہمیشہ عدل پر قائم کرنا ہے، عدل پر رہنا ہے. ہم جاب پر جاتے ہیں، ہم اپنا کارڈ پنچ کرتے ہیں، مشین پر جاتے ہیں، وہاں بھی عدل ہے کہ ہمارا جو ہم پیمنٹ لیتے ہیں تو ہم انصاف سے قائم کریں. یہ بھی عدل ہے. تو ہر انسان ہمیشہ عدل کو سوچے کہ ہم کہاں انصاف سے ہٹ رہے ہیں. اور جو لوگ اس بنیاد پر تبلیغ سے یا کتاب سے اور حکمت سے نہیں بات سنتے ہیں، قاعدے قانون سے، تو پھر وہ بات آتی ہے کہ عدالت میں جائے، فیصلہ ہو اور جیل جائے اور سزا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعثت انبیاء اور تنزیل کتاب کا اصل مقصد نظام انصافی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا اس مقصد کے لیے عمل میں آیا ہے. اور آخر میں لوہا اتارنے کا ذکر سورہ حدید میں کر کے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو انصاف کرنے کے لیے صرف نصیحت اگر کافی نہ ہوگی، بلکہ کچھ شریر لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو لوہے کے زنجیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے استعمال کرنا پڑے گا. جیل بھی ہے کہ لوہے کی سلاخوں سے گرا ہوتا ہے تو اس میں مجرم کو رکھا جائے. سورہ حدید کی آیت مذکورہ میں اور سورہ نساء کی اس آیت میں، اس طرح سورہ مائدہ کی آیت میں بھی یہ عدالت کا موضوع آئے گا. اور اس واضح طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں، کیونکہ یہ کتاب عام انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے اور ہر آدمی کے زیر مطالعہ یہ کتاب ہونی چاہیے. اور ہر انسان کو الگ الگ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے. لہٰذا ہر ایک کو اللہ کے احکام کو معلوم کرنا ضروری ہے. اگر اس کو اللہ کے احکام اور اس کا طریقہ کار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو معلوم نہ ہو تو وہ بھٹک جائے، وہ انصاف نہیں کر پائے گا. اس کے علم میں نہیں ہے، نہیں کر پائے گا. تو ہم یہ ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ایسا ہو گیا. معلوم نہیں تھا خود بذات ایک جرم ہے کہ آپ کو کیوں نہیں معلوم تھا. جب آپ نے ایک دین قبول کیا ہے، قصدن قبول کیا ہے اور عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، تو دن کے تمام احکام آپ کو کیوں نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم ہونا کبھی بھی آپ کو اس بات سے بری نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کو سزا نہ دی جائے. بالکل اسی طرح کہ آپ ایک گاڑی کو لے کر اپنی سڑک پر آ جائیں، ڈرائیونگ کریں اور گاڑی دوسرے گاڑیوں سے ٹکرا دیں
اور جب پولیس آئے تو آپ بولے ہمیں معلوم نہیں تھا یا ہم نے ڈرائیونگ کی کتاب نہیں پڑھی. یہ کہہ دینا آپ کو جرم سے بری نہیں ہو جائیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا. آپ کو معلوم نہیں تھا تو آپ کو روڈ پر نہیں آنا چاہیے تھا، پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا پھر آنا چاہیے. یہی دین کا معاملہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے. بائی برتھ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ایک پلس پوائنٹ اللہ نے آپ کو دے دیا. وہ آپ کو کسی ہندو سکھ یا کسی بھی مذہب میں پیدا کر سکتا تھا، تو پلس پوائنٹ تو آلریڈی آپ کو مل گیا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو. لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دین کے تمام احکام اور اس کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کو زندگی گزارنا ہے اس قانون کے مطابق جس کو آپ نے خود اختیار کیا ہے، اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ ہم کتاب نہ پڑھیں گے ہم کو حساب دینا. یہ لوگوں میں عام ہے کہ ہم اگر کتاب پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں تو ہم پر ذمہ داری ہو جائے گی ہم اس کو فالو کریں. تو یہ ہیلا بہانہ جو ہے نا، یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. اور یہی بات ہے، یہی بات کہ اپنے خلاف گواہی دو. تم خود گواہی دو کہ نہیں معلوم ہونا کسی بات کا یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بچ جائیے گا. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، ایک نل خراب ہو گیا اور آپ کسی میکینک کو بلائیں اور وہ کام ایسا کیا کہ جو تھا اس سے بھی زیادہ آپ کا نقصان ہو گیا، تو کیا آپ کو اس بنیاد کہے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، تو کیا آپ اس بنیاد پر آپ کو معاف کر دیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا تو لہٰذا تم جاؤ، یا اس پر جرمانہ عائد کیجیے گا، اس کو سزا دیجیے گا اگر آپ کے بس میں. تو معلوم نہیں ہونا کسی بات کا یہ جواز نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو درگزر کیا جائے. آپ ایک کپڑا سینے کے لیے دیتے ہیں درزی کو، ایک پیمائش دے کر آتے ہیں اور آپ گھر بیٹھ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے فلاں دن آ کے لے جائیے. جب جاتے ہیں تو وہ جو قمیض آپ کا ہے وہ بہت بڑا سل دیا ہے، یعنی آپ نے جو سائز دیا ہے اس سے زیادہ. تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ وہ بندہ کہے کہ ہم کو پتا نہیں تھا، یا ہم تو نئے نئے آئے ہیں، ہم کو سلائی نہیں آتا تھا اس لیے بڑا ہو گیا. آپ اس کو درگزر کر دیں گے یا اپنے کپڑے کے پیسے لیں گے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے اور غصہ بھی کریں گے؟ آپ یہ نہیں سمجھیں گے اس بندے کو معلوم نہیں تھا اس لیے میرا کپڑا غلط سا دیا. آپ کا جواز یہ ہے کہ میں نے ناپ دیا تھا، اگر نہیں آتا تھا، جو مالک ہے اگر اس سے بولیں گے کہ نہیں آتا ہے تو ایسے بندے کے کیوں بیٹھا ہے جو کپڑا غلط سی دیتا ہے. تو آپ پورا معاوضہ لیجیے گا اور سزا بھی بلکہ دگنا لیجیے گا کہ میرا ٹائم لاس، کپڑا بھی لاس. معلوم نہ ہونا کسی بات کا جواز نہیں ہے کہ اس کو درگزر کر دیا جائے. اس لیے معلوم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے. کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کو صرف یہ بہانا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، یہ آپ اس سے بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے. اگر معلوم نہیں ہے تو پھر وہاں آپ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیجئے نہیں، اس بات کا قرار نہیں لیجیے. آپ کو اکاؤنٹس نہیں آتا ہے، کوئی اکاؤنٹس کے شعبے میں کوئی عہدہ آپ قبول نہیں کریں، کیونکہ آپ غلط سلط کر دیں گے تو آپ مجرم ہو جائیں. انصاف قائم کرنا، اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان اس کا مکلف اور مخاطب ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کے انصاف پر قائم رکھنے کے لیے کوشش کرے. ہاں، انصاف کا صرف ایک درجہ حکومت اور حکام کے ساتھ مخصوص ہے، وہ یہ کہ شریر اور سرکش انسان جب انصاف کے خلاف اور آ جائیں، نہ خود انصاف پر قائم رہیں نہ دوسروں کو عدل و انصاف کرنے دیں، تو حکیمانہ تعزیر اور سزا کی ضرورت ہوتی ہے. اور اقامت عدل و انصاف ظاہر ہے کہ حکومت ہی کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے. تو محلے ٹولے میں لوگ جمع ہو کے ایسے ظالم لوگ یا بدماش لوگ ہیں جو ظلم زیادتی کرتے ہیں، محلے کے کچھ لوگ جمع ہو کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ غلط ہے، انصاف نہیں ہے، زیادتی ہے. اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کہ انسان نہیں سمجھتا ہے اور پھر بھی اپنا کام جاری رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر معاملہ یہ عوام سے ہٹ کر عدالت میں جاتا ہے اور عدالت اس کا فیصلہ ہے. آج کی دنیا میں جاہل عوام کو چھوڑنے کے باوجود پڑھے لکھے تعلیم یافتہ حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ ہے. یہ ایک ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ انصاف صرف عدالت کر سکتی ہے، عوام اس کے ذمہ دار نہیں. اور یہی وہ سبب ہے، بڑی وجہ ہے جس نے ہر ملک میں، ہر سلطنت میں حکومت اور عوام کو دو متضاد فریق بنا دیا ہے. رائی اور ریت کے درمیان خلاف اور اختلاف کی وسیع خلیج حائل کر دی گئی ہے. ہر ملک کے عوام اپنی حکومت سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن خود کسی انصاف پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ لوگ، ہر انسان پوچھے تو انصاف چاہتا ہے لیکن وہ خود انصاف نہیں کرتا ہے. یہ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر ٹولے میں، ہر اسٹیج پر کام ہے.
پارلیمنٹ کے لوگ ہوں، صوبائی وزیر ہوں، کونسلر ہوں، ہر ایک جب تقریر کرے گا نا میڈیا پر یا کسی میٹنگ میں، ایسی انصاف کی بات کرے گا قوم اور ملک اور فلانا جماعت، لیکن وہ خود وہ انصاف نہیں کرتا، سب چور چکے بدماش بیٹھے گا. لیکن جب بات وہ کرے گا تو پورا انصاف کرے گا، انصاف کی بات کرے گا. اسی طرح چھوٹے پیمانے پر بھی گھروں میں بھی جو بڑے ہوتے ہیں وہ انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن جب خود ان کا ذات ملوث ہو جاتی ہے، ان کا مفاد ٹکرانے لگتا ہے، تو پھر وہ انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. کوئی اور طریقہ وہی لگی لپٹی بات کرنا یا اپنی بڑائی کی بات کرنا، اپنی روایت کی بات کرنا، اپنے رسم و رواج کی بات کرنا، یہ شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں ہی، یہ رسم و رواج اور بدعت، یہ ساری چیزیں آئی ہیں عدل پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے. عدل تو یہ ہے کہ جب اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو جو کہتا ہے اس کو مانو. لیکن جب ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بے عدلی پر آ جاتے ہیں. جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات نہیں مانتے ہیں، وہ طریقہ زندگی نہیں مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے ہمیں پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی عدل کے خلاف ہے. اور یہ عدل کے خلاف ہونے سے یہ نظام بگڑ گیا، اور کتنے فرقے بن گئے اور کتنے مذہب بن گئے، کتنے اسکول آف تھاٹ بن گئے، جس کو انگریزی میں اسکول آف تھاٹ ایک نہایت ہی منافقانہ لفظ ہے، وہ استعمال کرتے ہیں. صرف یہ بھی ایک عدل پر نہ قائم رہنے کی وجہ سے اتنے فرقے بنے. اگر عدل پہ قائم رہتے تو ہمارا عدل کا قانون حبل اللہ جمی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو پھر فرقے، رسی تو ایک ہی ہے نا بھائی، قرآن. جب سب نے تھام لیا تو فرقے کہاں سے بنے؟ تو یہ جو فرقے بنے ہیں، جو بدعت آئی ہے، جب جمعہ میں سنتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اچھی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سب سے اچھے راستے ہیں، اور جو اس میں تبدیلی کرتا ہے پلس یا مائنس میں، وہ ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے، اور ہر راستہ جہنم کی طرف جائے گا. یہ ہر جمعہ آپ سنتے ہیں خود میں. اس کے بعد تقریر شروع ہوتی ہے. تو یہ جو فرقے بنے ہیں، بدعت، شرک، یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوئی جب ہم عدل سے ہٹ گئے. جب عدل سے ہٹیں تو پھر بے عدلی میں کہاں تک جائیں گے؟ ضلالم بعیدہ، کہ وہ گمراہیوں میں بہت دور نکل گئے. جب عدل سے ہٹے تو گمراہیوں کا کوئی لیمٹ نہیں رہا. کہاں تک جائیں گے؟ لقد خلقنا الانسان فی ثم رددناه اسفل السافلین، کہاں تک جائیں گے ہمیں پتہ نہیں. تو آپ بنیادی طور پر دیکھیں کہ یہ جتنے فرقے ارقے بنے ہیں، کئی مذہب الگ الگ بن گئے ہیں. ہم مذہب سے مراد صرف دیوبندی، بریلوی، شافعی، حنبلی، ساری چیزیں، جتنے جو فرقے مسلمانوں میں بنے ہیں، یہ بیس جو ہے کہ ہم نے عدل کو نظر انداز کر دیا، ہم نے بے عدلی پر ہم اترا. کیونکہ بنیاد اسی وقت پڑی جب ہم عدل سے عدل پر قائم رہتے ہیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بات ہی ختم ہو گئی. تو بنیادی طور پر اس معاملہ کو لیں تو یہ بھی بے اس وقت بنا جب ہم عدل سے ہٹ گئے. ہر انسان ملک سے تو وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا. چاہے ہمارے ملک کا مثال لے لیجئے کہ نواز شریف اور یہ وہ پیسے لوٹے ہیں اور یہ عدل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. لیکن ہم روزانہ کی زندگی میں ہمارے سامنے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جہاں ہم عدل نہیں کرتے. مثلا ایک فیملی میں وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت تو ہوگی نا، سب بھائی بہن یہی ہے نا، لیکن وہاں بھی بے عدلی ہو جاتی ہے، وہاں ہم انصاف نہیں کرتے ہیں. تو یہ حکومت کا مسئلہ نہیں، ہم تو آپس میں انصاف نہیں کرتے، ہم آپس میں عدل نہیں کرتے ہیں. تو مطالبہ تو ہر آدمی عدالت سے کرتا ہے کہ انصاف کرے، لیکن جب وہ خود عدل کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ خود عدل نہیں کرتا ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے جو معاشرے میں فساد ہے، اور یہ بہت بڑا کرائم ہے. جو آدمی خود انصاف نہیں کرے، اس کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ انصاف کا مطالبہ نہیں کرے. اس کو تو شرم آنی چاہیے کہ جب میں انصاف نہیں کرتا تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں انصاف کا تقاضا کروں. لیکن خود انصاف پر قائم رہنے کی تیار نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو آنکھوں دیکھ رہی ہے دنیا میں ایک فساد ہے، قانون معطل ہے، جرائم کی روز افزوں ترقی ہو رہی ہے، روز بڑھ جرم بن رہا ہے. ایک ماسی گھر میں کام کر رہی، نہ آپ اس کو پروپر تنخواہ نہیں دے رہے. جو ایک اسٹینڈرڈ پیمنٹ ہونی چاہیے ایک ملک کا، وہ اسٹینڈرڈ پیمنٹ نہیں ہے. صرف ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چونکہ وہ غریب ہے اس لیے اس کی تنخواہ اگر 500 روپیہ بنتی ہے پاکستانی تو ہم اس کو 200 دے رہے ہیں، کیونکہ وہ مجبور ہے کہ ہم 200 دیں گے تب بھی وہ کام.
یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو ہم جب عدل کرنے اپنے گھر میں ہم عدل نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری تنخواہ اگر نہیں بڑھ رہی ہے اور چیزوں کو جو ان کی زبان میں یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہے اور تنخواہ نہیں بڑھی، تو ہم چیخ و پکار کرتے ہیں کہ حکومت ایسی ہے کہ مہنگائی کر گئی ہے اور ٹماٹر اور لہسن اتنے پیسے ہو گئے ہماری تنخواہ، تو ہم پورا ایک شور ہنگامہ کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھائی ہے۔ یعنی ہم تنخواہ بڑھانے کا تقاضا حکومت سے کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ایک ماسی کو تنخواہ دینی ہے کہ ہاں اتنا ایک ایوریج تنخواہ ہونی چاہیے، وہ ہم نہیں پیمنٹ کر رہے ہیں، ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ ہمیں جب عدل کرنا ہوتا ہے تو ہم بالکل میرے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم عدل نہیں کر رہے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہم ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے مدتوں اس طریقے کو جاری رکھتے ہیں اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو جو آدمی ایک آدمی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا، اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پھر مطالبہ کرے۔ میں اس کو اور اسی طرح بتاؤں کہ تنخواہیں لوگوں کی پہلے کے بنسبت آپ کا 10 ٹائمز بڑھ گیا۔ جب میں کام کرتا تھا مشین ٹول میں تو 22,000 تنخواہ تھی، اب لوگوں کی تنخواہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ، لیکن جب وہ چیز خریدتے ہیں لہسن پیاز ادرک تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی بھاؤ ملے جس بھاؤ میں پہلے ملتا تھا، اور اس سے زیادہ تو بولتے ہیں مہنگائی ہو گئی۔ بھائی تمہاری تنخواہ جب 10 ٹائمز بڑھ گیا تو چیزوں کے دام اگر 10 ٹائمز بڑھ گیا تو یہ تو اسی سٹیٹس پہ ہے، پھر مہنگائی نہیں ہو، پھر تو وہی ہے جہاں تھا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں تو بڑھ جائے 10 ٹائمز، لیکن وہ ماسی کی تنخواہ وہ وہیں رہے جو پہلے تھا یا اس ریشیو سے نہ بڑھے، تو یہ عدل کے خلاف ہے، یہ بالکل ظلم ہے۔ اور ہمیں بھی صرف مہنگائی لہسن پیاز ادرک میں اس وقت نظر آتا ہے جب ہم اپنی جیب سے غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے لہسن پیاز دھنیا پتہ بیچنے والا کوئی سیٹھ تو نہیں ہے نا، تو جب اس کو میرے جیب سے 2 روپیہ سے زیادہ کچھ پیسہ نکلتا ہے پہلے کے مقابلہ میں تو کہتے ہیں مہنگائی ہے۔ لیکن تاریخ روڈ پہ جا کے 50,000 کا آپ شادی کے یا دوسرے کپڑے خرید لیتے ہیں اپنے، وہاں آپ مہنگائی کبھی جملہ سنا آپ نے میڈیا میں کہ یہ مہنگا ہو گیا، پہلے جو جوڑے دلہنوں کے 80,000 ملتے تھے اب 1.5 لاکھ ملتا ہے، وہاں تو کسی کی زبان نہیں کھلتی، اس معاملے میں کبھی میڈیا نہیں بولتا، کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جو کچھ حضرات ہوتا ہے لہسن پیاز ادرک پہ، کیونکہ یہاں پیسے ہمارے جیب سے غریب کو جا رہا ہے، جہاں ہمارے جیب سے امیروں کو پیسے جا رہا ہے 60,000 کی جگہ 80,000، وہاں ہم بڑی شان سے پیسہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو 80,000 کے کپڑے خریدے ہیں، جا کے بولتے بھی ہیں لوگوں کی میں نے تو تاریخ روڈ سے 80,000 میں بیٹی کے لیے کپڑا لیا، شان سے بولتے ہیں زیادہ پیسہ دے کر، کیونکہ وہاں شان آپ کی بنتی ہے۔ اور یہاں اس غریب کو 4 روپے کی جگہ 5 روپے دھنیا پتہ میں دے دیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تو بیکار گیا، اس سے تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نا، کوئی نام و نمود نہیں ہوا۔ تو ہم ہمیشہ ان غریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہم کو مہنگا نظر آتا ہے۔ باقی چیزوں ہم جتنا خرچ کریں، شادی کے بارات میں آپ نے پہلے ہی سنا ہے کہ آپ 10 آئٹم بنائیں، مہنگائی ہے تو کم وقت 10 آئٹم بنتا کیسے؟ ایک طرف قوم چیختی ہے مہنگائی ہے، دوسری طرف شادی بیاہ لے جائیے تو 15-20 آئٹم بنتا ہے اور ہر فوڈ ایک اعلیٰ فوڈ ہوتا ہے، لیکن چیخیں گے مہنگائی۔ جتنے کھانے کی بازار کراچی میں ڈیولپ ہوئی، گند ہو گیا۔ کراچی تو خالی پیٹوں کا لاچیوں کا شہر، خالی کھانے کا موضوع، وہاں کسی کو مہنگائی نظر آتی ہے؟ کوئی نہیں بولتا برگر اتنا مہنگا ہے، کوئی نہیں بولتا چکن بروسٹ اتنا مہنگا ہے، وہاں نہیں بولتے۔ اور اتنے کھانے کی اتنی دکانیں کیوں بنتی ہے؟ جین بھوت تو نہیں جا کے کھا رہا نا، لوگ ہی کھا رہے ہیں نا۔ تو اسٹینڈرڈ آف لائف پہلے 20 سال کے مقابلہ میں اسٹینڈرڈ آف لائف بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی۔ وہ کھانے جو آج کل کراچی میں کھائے جاتے ہیں 20-25 سال پہلے کوئی سوچتا نہیں تھا، اور یہ دکانیں محلے میں ہوتی نہیں تھی، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ تو صرف صدر ادھر میں ہوتی، آپ تو ہر گلی محلے میں فاسٹ فوڈ کی بڑی بڑی دکانیں اور ٹیلی فون کی اور فاسٹ فوڈ گھر میں ہے اور کھا رہے ہیں لوگ۔ مگر ہم کو اس کھانے سے اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض ہے کہ پھر بھی یہ قوم بولتی ہے مہنگائی بہت، مہنگائی بہت ہے۔ کھانے میں تمہارا حالت یہ ہے کہ اس قدر کھاتے ہو، اتنے زیادہ آئٹم بنواتے ہو، اتنی عیاشی کرتے ہو، اتنے مہنگے کپڑے خریدتے ہو، اور بات کہتے ہو مہنگائی کی۔ یہ متضاد باتیں اچھی نہیں لگتی، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ آپ کی جس ریشیو سے تنخواہ بڑھی، اسی ریشیو سے اب تنخواہ ان مزدوروں کو بھی بڑھائیں، ان ماسیوں کو بھی بڑھائیں، ان لہسن پیاز والوں کا بھی قیمت اسی ریشیو سے اب۔
صرف اپنا حکم، آپ کی تنخواہ تو حکومت بڑھا دی، ان کا تنخواہ کون بڑھائے گا جو لہسن بیچ رہا ادرک بیچ رہا؟ یہ ساری چیزیں عدل کے خلاف، لہذا اسی لیے کہا گیا کہ ہر انسان ہر لمحہ عدالت کے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو عدل کرنا ہے، اور جو عدل نہیں کرتے وہ پھر چیخنے کا ان کو کوئی حق نہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی اور ظلم اور زیادتی۔ پہلے اپنی ذمہ داری پوری کریں، پھر ہم دوسرے سے مطالبہ کریں کہ وہ انصاف کرے۔ جرائم کی روز افزو ترقی ہے، آج ہر ملک میں قانون سازی کے لیے اسمبلیاں قائم ہیں، ان پر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، ان کے نمائندے منتخب کرنے کے لیے الیکشن میں خدا کی پوری زمین ہل جاتی ہے، اور پھر یہ پورے ملک کا دل و دماغ، ملک کی ضروریات اور لوگوں کے جذبات و احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ قانون بناتے ہیں اور پھر رائے عامہ کے لیے شائع کرتے ہیں۔ رائے عامہ معلوم کرنے کے بعد یہ قانون قابل تنفیذ سمجھا جاتا ہے، یعنی نافذ کیا جائے، پھر اس کے نفاذ کے لیے حکومت کی لاتعداد مشینری حرکت میں آتی ہے، جس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں شعبے ہوتے ہیں، اور ہر شعبے میں ملک کے بڑے بڑے آزمودہ کار لوگوں کو محنتیں بروئے کار آتی ہیں، لیکن چلی ہوئی رسوم کو دنیا سے ذرا نظر کر کے اونچا کر کے دیکھا جائے، اور جن لوگوں کو خواہ مخواہ تہذیب اور شائستگی کا ٹھیکیدار مان لیا گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کی پرانا تکلیف سے نکل کر حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو ہر شخص بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ انصاف۔ الیکشن ہوتا ہے، لوگ اپنی مرضی سے منتخب نمائندے چنتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منتخب ہیں، یعنی یہ اتنے لوگوں کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یقیناً بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی، اور جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، قانون بناتے ہیں، قانون پاس ہوتی ہے، نفاذ کے لیے پاس ہو جاتا ہے، اس کے نفاذ میں پولیس ہے، فوج ہے، کمشنر ہیں، یہ سارے ادارے جو گورنمنٹ کے ہیں، یہ سارے ادارے کے پاس اس کی کاپی جاتی ہے ریسپیکٹو ڈپارٹمنٹ کو، اس کے موضوع پر جو قانون پاس ہوتا ہے، لیکن اتنے پیسے پولیس پر، فوج پر، کمشنر پہ، سڑک پہ، روڈ پہ، فیکٹری میں، میڈیا پر سب خرچ ہونے کے بعد اینڈ آف دی کیا ملتا ہے کہ ملک میں انصاف نہیں ہو رہا۔ بھائی کیوں نہیں انصاف ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں کو منتخب کیا گیا وہ خود انصاف پر قائم ہے، انصاف کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کے وہ صرف اپنی مفاد کی بات کرتے ہیں۔ 100 سال کے اعداد و شمار محفوظ کر لیں اور ان کا مقابلہ کریں، تقابل کریں، تو جو کدو قانون سازی بڑھی، قانون میں عوام کی مرضی کی نمائش بڑھی، تنفیذ قانون کے لیے مشینری بڑھی، ایک پولیس کے بجائے مختلف اقسام کے پولیس بروئے کار لائے گئے، اتنی ہی روز بروز جرائم بڑھے اور لوگ انصاف سے دور ہوتے چلے گئے، اور اسی رفتار سے دنیا کی امن بڑھتی چلی گئی۔ یہ ہر ملک کا حال، کم اور بیش۔ جب تک کوئی انسان اپنی ذات میں منصف نہیں ہو، اس کو جب عہدہ دے دیں گے تو پہلے سے زیادہ وہ غیر منصف ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اختیار تو پہلے اپنی ذات تک تھی، اب اس کی ذات کا اختیار بڑھ گیا تو ناانصافی بھی بہت بڑھ جائے گا اگر وہ منصف نہیں۔ کوئی ایسا ہدایت یافتہ نہیں جو آنکھ کھول کر دیکھے اور چلتی ہوئی رسموں کی جکر بندی کو توڑ کر ذرا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے ہوئے پیغام کو سوچے سمجھے اور اس حقیقت پر غور کرے کہ دنیا کا امن و سکون میرے تعزیرات سے نہیں، نہ کبھی حاصل ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ عالم کی امن و امان کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا دے سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ آخر قانون ساری دنیا میں کیوں فیل ہو جاتا ہے، کیوں کرامت نہیں ہوتی ہے، اور ہمیشہ اس میں رد و بدل کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی تک قانون کہیں بھی دنیا میں بنیادی طور پر ایک مستحکم بنیاد اس کو نہیں مل سکا، یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ قانون کون بنائے اور کس کو بنانے کا حق ہے، اور قانون میں عوام کا کیا حصہ ہو اور جو لوگ منتخب ہیں ان کا کیا اختیارات ہوں۔ یہ بہت لمبی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پر اگر ہم غور کریں کہ قانون بنانے کا حق کس کو ہے، اور کیا قانون بنانا چاہیے، کن لوگوں کو بنانا چاہیے، اور قانون بنانے کے بیس کیا ہو، جب تک بیس ہی نہیں معلوم ہوگا کہ قانون کا بیس کیا ہو، تب تک قانون اس کے اوپر جتنی بھی منزل بنا لیں وہ کارآمد نہیں ہو۔ یہ بہت لمبی گفتگو ہے، اور اس پر گفتگو ہے تو آج کیا، میرے خیال سے اس جیسا 2 گھنٹے کے 2-3 درس ہوگا تب جا کے سمجھ میں آئے گا۔ قانون
اور کیونکہ انصاف ہوتا ہی ہے قانون سے، اگر قانون صحیح نہیں ہے تو انصاف کہاں سے صحیح ہے؟ جیسے زید حامد نے کہا کہ ہمارے یہاں کے پاکستان کے بارے میں ہمارے یہاں کی عدالتیں تو ایک مافیا ہے، جوڈیشری ایک مافیا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب کہ قانون اٹل نہ ہو، اس کی بنیادیں اصل نہ ہو، تو پھر اس کے بعد جو اس کے پھل نکلنا ہے انصاف، وہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ تو ممکن ہی نہیں کسی طرح سے۔ تو اسی لیے آخرت کی بات کی گئی کہ قانون کی بنیاد جب تک آخرت پر نہ ہو، اس وقت تک دنیا کا کوئی قانون بھی قابل عمل انصاف کے بنیادوں پر نہیں رہ سکتا ہے۔ اور یہ بہت لمبی ہے، دیکھیں ہم کہاں تک اس پر گفتگو کر پاتے ہیں۔ امن و امان کی ذمہ داری صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا دے سکتا ہے، جس کے ذریعے سارے فرائض رائی اور ریت اور عوام اور حکومت مشترک ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو احساس کرنے لگتا ہے۔ قانون کے احترام اور حفاظت کے لیے عوام یہ کہہ کر آزاد نہیں ہو جاتے ہیں کہ یہ کام حکام کا کام ہے۔ قرآن مجید کے جو آیات ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت میں اول تقوی کی ہدایت فرمائی گئی۔ حکام اور عوام دونوں کے عدل و انصاف پر قائم رہنے اور قائم رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سب کے نبضیں اس حقیقت کی طرف پھیر دی گئی ہیں جو انسان کی زندگی، اس کے خیالات اور جذبات میں انقلاب عظیم پیدا کرنے والی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی قوت اور سلطنت اس کے سامنے حاضری اور حساب و کتاب، جزا اور سزا کا تصور ہی وہ چیز ہے جس نے اب سے 100 برس پہلے کی ناخواندہ دنیا کو آج کی نسبت بہت زیادہ امن و سکون بخشا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے رنگزاد کر دینے کی وجہ سے آج کی ترقی یافتہ آسمانوں میں باتیں کرنے والے سیارے اڑانے والی نیا امن و چین اڑانے والی دنیا امن و چین سے محروم ہے۔ یعنی مادی طور پر جو ہم بولتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی اور بہت ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ ہوا، لیکن امن و امان کے حساب دیکھیے تو بہت ہم نیچے چلے گئے۔ روشن خیال دنیا سن لے کے سائنس کی حیرت انگیز ترقیوں سے وہ آسمان کی طرف چڑھ سکتی ہے، سیاروں پر جا سکتے ہیں، سمندر میں جا سکتے ہیں، لیکن امن و امان اور سکون و اطمینان جو ان سارے سامانوں اور سارے کارخانوں کی اصل مقصد ہے، وہ نہ ان کے کسی سیارے سے ہاتھ آئے گا اور نہ کسی نئی سے نئی ایجاد۔ وہ ملے گا تو پیغمبر عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کے تعلیمات، خدا تعالیٰ کے ماننے اور آخرت کے حساب عقیدہ رکھنے ہی پر امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر ایک اور میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، دیکھتا ہوں آپ کو بھی اس سے شاید کچھ دلچسپی ہو۔ یہ کتاب اصل میں انگریزی کتاب ہے، روبرٹ بریفالٹ کی کتاب ہے، دی میکنگ آف ہیومینٹی۔ دی میکنگ آف ہیومینٹی 1990 میں کتاب پبلش ہے، روبرٹ بریفالٹ کی کتاب، اور اس کی اردو ترجمہ جو ہے وہ ہے تشکیل انسانیت۔ تشکیل انسانیت روبرٹ بریفالٹ کی اردو کتاب کا ترجمہ ہے، عبد المجید سالک نے اس کا ترجمہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بادلوں کو اوپر اڑنے سے یہ تاثر نہیں ہوتا کہ انسانیت کسی بلند سطح پر پہنچ گئی، نہ 100 میل فی گھنٹہ کے رفتار کے معنی ترقی ہے۔ اگر انسان ستاروں کے وزن معلوم کرنے اور علم کے وسیع دائروں میں ذہنی تفریح کرنے کے قابل ہو گیا ہے تو اس میں فی نفسہ کوئی تغیر اور انقلاب پیدا نہیں ہوا۔ انسانی امور اور مسائل کے ایک امیر تر پہلو یہ بھی ہے کہ کسی مادی یا ذہنی قوت، اقتدار فطرت یا ذہنی فراست کی ترقی کے مقابلہ میں ایک اور چیز بھی ہے جو انسانی قدر و قیمت کے جوہر سے قریب تر ہے۔ اگر قوت و اقتدار تہذیب اور ثقافت اخلاقی بدی کے ساتھ ربط رکھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقیقی معیار جس سے انسانی دنیا کی قدر و قیمت جانچی جا سکتی ہے، حقیقی معیار جس سے انسانی دنیا کی قدر و قیمت جانچی جا سکتی ہے، وہ صرف اخلاقی معیار ہے۔ جب لفظ نیک کا اطلاق انسانی چیزوں پر کیا جاتا ہے تو اس کے لازمی معنی وہی ہوتے ہیں جو اخلاقیات میں سمجھے جاتے ہیں، اور ارتقاء انسانی کا کوئی عمل حقیقی نہیں سمجھا جا سکتا ہے جو ہر چیز سے پہلے نیکی کا ارتقاء نہ ہو۔ یعنی انسان کی ترقی کا راز اگر نیکی نہیں ہے تو کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی سائنس کی ترقی جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ سب بیکار ہیں۔ اور آج اس کا تجربہ کر رہے ہیں، کتنی دنیا مادی طور پر ڈیولپ ہے لیکن ہر انسان اپنی ذات میں خوفزدہ ہے۔ اس قسم کا فیصلہ جن رواجی اور روایتی وجوہ کے بنا پر کیا جاتا ہے، ان پر شک و اعتراض وارد ہو سکتا ہے،
لیکن یہ عجیب بات ہے کہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، اخلاقی معیار سب سے برتر ہے، یہ انسانی ترقی کا پیمانہ ہے۔ حقیقت میں رابرٹ بلفالڈ کہتے ہیں کہ اخلاقی معیار جو ہے اسی بنیاد پر کسی معاشرے کی ترقی کو جانچا جا سکتا ہے۔ اگر اخلاقی معیار گر گیا ہے تو اس معاشرے کو ہم ترقی یافتہ معاشرہ نہیں کر سکتے۔ لکھتے ہیں کہ اخلاقی معیار سب سے برتر ہے، یہ انسانی ترقی کا پیمانہ ہے اور اس کی کامیابی اور دوسرے تمام اقدار پر فوقیت رکھتا ہے۔ وقت اور گنجائش کے مطابق اس میں ہمیشہ مختلف قسم کی ترتیب کر لی گئی ہے۔ ہم نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ یہ قانون محض انسان کی بنائی ہوئی روایت ہے، نہ یہ قانون قدرت ہے اور نہ کوئی مقدس حیرت انگیز شے، بلکہ زیادہ سے زیادہ پولیس کے کسی قانون سے مشابہ ہے، پولیس قانون سے، اور کوئی اس قسم کا اعلان ہے کہ یہاں سے گزرنے والے گرفتار کر لیے جائیں۔ پھر یہ کیوں کر ہوا کہ اس قانون نے انسانی فکر اور انسانی زندگی میں اس قسم کی جابرانہ حیثیت زبردستی حاصل کر لی؟ بلا شبہ اس کے بھی بہت سارے نجائز وجوہ موجود ہیں، لیکن ایک نہایت جائز اور حقیقی وجہ بھی یقیناً موجود ہے جو اخلاقیات کو جب تک ہم برتر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے وہ ہے جس کا یعنی انسانی ترقی مخصوص ذرائع اور احوال کا تقاضا ہے کہ ترقی افراد تک محدود نہ ہو بلکہ پورے نسل انسانی پر حاوی ہو جائے۔ ہر فرد کا درجہ ارتقاء اس عالمگیر ترقی کا نتیجہ حاصل صرف نسلی اس تک حاصل نہ سمجھے جائیں۔ تو یہ بڑی لمبی انہوں نے مضمون لیے کہ آخر قانون کیوں ہر جگہ فیل ہو جاتا ہے اور قانون کامیاب نہیں۔ اسی ضمن میں ان کا ایک دوسرا مضمون ہے جس پر لکھتے ہیں کہ قوت کا اصل میں کیا دار، قوت اور عدل، اب اس میں کیا ریلیشن ہے؟ اسی عدل کے بارے میں ان کا مضمون ہے کا کہ قوت اور عدل میں بہت مناسب ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا۔ کسی انسان کے پاس قوت ہو اور عدل نہ ہو تو پھر معاشرہ وہ بہت خطرناک صورت ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ زمانے حاضر کے اخلاقی روح ہر چیز سے زیادہ عدل و انصاف اور رواداری کے خیالات سے مالا مال ہے، اور اس کی بنیاد خود انکاری، اثار اور جذبات پر مبنی نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف مذہبی زمانہ کے اخلاقی کو حاصل ہے۔ اولین امر یہ ہے کہ عدل کا عمل اور رویہ لازماً صحیح اور درست فہم اور تمیز سے وابستہ ہے۔ عدل کا رویہ لازماً صحیح اور درست فہم اور تمیز سے وابستہ ہے جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ انصاف اور عدالت کے رویے کا تقاضا یہ ہے کہ تمام متعلقہ حالات کا جائزہ لیا جائے، ہر معاملے پر معروضی نقطہ نگاہ سے نظر ڈالی جائے، ہر قسم کی جانبداری اور تعصب کو خارج از بس قرار دیا جائے۔ یہی بات قرآن ہے کہ ہر قسم کی جانبداری اور تعصب کو خارج از بس قرار دیا جائے، ذاتی میلان کو کم سے کم دخل ہو، یہی ذہنی رویہ ہے جو تنقیدی تمیز کا تقاضا ہے۔ عدالتی ذہن صرف جج ہی کا نہیں بلکہ سائنسداں کا بھی لازمی وصف ہے۔ جب ہمیں منصفانہ سلوک، بے خوف دیانت اور غیر جانبدار فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جب ہمیں منصفانہ سلوک، بے خوف دیانت اور غیر جانبدار فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک مقدمے کے متعلق فراخ دلانہ، غیر متعصبانہ اور منطقیانہ زاویہ نگاہ اختیار کرنے کے قابل ہے اور موروثہ تاثرات سے مغلوب نہ ہو، یعنی جو حالات ملک اور معاشرے میں چل رہا ہے اس سے متاثر نہ ہو، فوری جذبے سے متاثر نہ ہو، رسوم و رواج سے اندھا نہ ہو جائے۔ یہ تمام خوبی رابرٹ بلفالڈ کہتے ہیں کہ عدل کے نظام میں کیا ہونا چاہیے، غیر متعصبانہ اور منطقیانہ زاویہ نگاہ رکھتا ہے جو مقدمہ کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور مفروضہ تاثرات سے مغلوب نہ ہو، فوری جذبے سے متاثر نہ ہو، رسوم و رواج سے اندھا نہ ہو جائے اور جذبات کا محکوم نہ ہو سکے۔ یہ وہ فکر ذہن کے وہ اوصاف ہیں جو علم صحیح کی مکملیت اور اس کے تنقیدی تمیز استعمال کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو ذہنی دیانت اور مہارت کا سر و سامان ہے اور عقلی فکر کی لازمی بنیاد وہ مشروط ہے۔ یہ وہ بات کہی گئی کہ جب انسان ایسا ہو تبھی وہ فیصلہ کر سکتے ہر قسم کی جانبداری سے
وہ کلیئر. آج جو فیصلے ہوتے ہیں عدالت میں، جیسے میں نے کہا کہ جوڈیشری ایک مافیا ہے کہ پارٹی کے بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ عدالت کی چھوڑیے، پارٹی میں جتنے لوگ ہیں ان کی پارٹی کچھ بھی کرے وہ اپنی پارٹی کی سپورٹ کرے، چاہے وہ غلط بھی کرے، یہ عدل کے خلاف ہے. ہم ہمیشہ یہ دونی بنیادوں پر بھی ہے اور ہر بنیاد پر ہے. ابھی جو واقعہ ہوا لاہور میں، آپ نے سنا ہوگا، اسلام آباد میں جو ایک بچے کو مار دیا گیا، تو اس میں کیا ہوا، پولیس ہی نے مارا. تو جو سننے میں آ رہا ہے، میں میڈیا کی گفتگو کروں، میں خود وہاں حاضر نہیں تھا، لہٰذا اس میں مجھ سے کوئی یہ نہیں بولے کہ بات کرنا، لیکن یہ خون بہا اور اس کے کئی متضاد خبریں ہیں. تو متضاد خبریں کیوں نہیں ہے، صحیح کیوں، یہ بھی عدل کے خلاف. تو ایک پارٹی جو ہمارے یہاں جو الیکشنز ہوتے ہیں، جو پارٹیاں بن جاتی ہیں، اب پیپلز پارٹی کے لوگ ہر صورت میں بلاول بھٹو کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، چاہے وہ کچھ بھی اسٹیٹمنٹ دے، چاہے 30 سال تک پیپلز پارٹی حکومت کے کیا کیا اس کا تجزیہ نہ کریں، مسلم لیگ کے لوگ ہمیشہ وہی کریں، فضل الرحمان اپنے پارٹی کا ساتھ دیں. تو یہ ساری چیزیں عدل کے خلاف. جب ہر پارٹی کا آدمی اپنے پارٹی کے خلاف طرف بول رہا، عدل نہیں کر رہا، پھر یہ لوگ حکومت سے عدل کی تقاضا کیوں؟ کوئی سینس ہی نہیں. تو عدل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب ہر آدمی عدل نہ کرے. یہی بات کہی جا رہی کہ عدل اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جو ہر آدمی جب عدل کرے. تمام ارباب قوت ہمیشہ اخلاقی لحاظ سے باطل ہوتے ہیں. تمام اقتدار ارباب قوت ہمیشہ اخلاقی لحاظ سے باطل پر ہوتے ہیں. میں یہ اضافہ کروں کہ اگر اس کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں تو پھر دنیاوی لحاظ سے ہمیشہ وہ جو رابرٹ بریفارڈ لکھا ہے، اخلاقی لحاظ سے باطل. بنیادی طور پر قوت اور بدی دونوں ہم زمان اور مکان ہوتے ہیں. آپ تجزیہ خود کریں گے، بنیادی طور پر قوت اور بدی دونوں ہم زمان و ہم مکان ہیں. ہر وہ اقتدار جو انسان دوسرے انسانوں پر رکھتا ہے جارحیت ہے. یہ اقتدار جو انسانی مسابقت کا مقصد ہے، کمزوروں کو نقصان پہنچا کر طاقتوروں کو نفع پہنچانا چاہتا ہے. ہر قسم کی قوت عدل و مساوات میں مداخلت کرتی ہے. ہر قسم کی قوت عدل و مساوات میں مداخلت کرتی ہے. یا خود دیکھ لیں کہ ایسا ہے یا نہیں. غیر منصفانہ اور جبرانہ ہوتی ہے. ہر قسم کی قوت عدل و مساوات میں مداخلت کرتی ہے اور غیر منصفانہ اور جبرانہ ہوتی ہے. قوت کا استعمال بعض اوقات نظم حکومت کے کاروبار میں ضروری ہوتا ہے اور قیادت کو بھی مفید مبارک بنانے کا لیکن ان حالتوں میں بھی وہ اپنی فطرت کو ترک نہیں کر سکتا اور لازماً بدعنوانی جبر تشدد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یعنی آپ ایسے بھی دیکھیں کہ معاشرے میں اگر کوئی آدمی بدماش ہے تو وہ سارے معاشرے میں مشہور ہوتا ہے کہ فلانا بہت بڑا بدماش ہے بھائی، اس سے ڈر کرو، اور سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. لوگ ایک آدمی معاشرے میں بہت نیک ہے، اس کو شاید ہی 2-4 آدمی جانے یا اس سے متاثر ہوں یا اس کے کوئی عزت و تکریم ہو یا کسی مجلس میں بیٹھے تو اس کے اونچے مکان پر بیٹھایا جائے. یہ سارے ان لوگوں کو بیٹھایا جاتا ہے جو قوت میں زیادہ ہوتے ہیں. انہی کو ہر آدمی پوچھتی ہے، انہی کو جھک جھک کر سلام کرتی ہے. یہی قرآن حکیم نے ایک طرف تو دنیا کے سارے نظام کا منشاہی قیام عدل و انصاف بنایا، دوسری طرف سے ایک مثال انتظام اور عجیب غریب فرمایا کہ اگر اس کے پورے نظام کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہی خونخوار و بدکار دنیا ایک ایسے سارا معاشرہ میں تبدیل ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے بتایا. سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتیں اگرچہ مختلف ہیں لیکن مضمون ایک ہی طرح ہے. عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی آیتیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کسی کی محبت اور قرابت داری اور دوستی، دوسرے کسی کی دشمنی، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو پرے رکھیں. اب یہ اس سے ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اور ہے کیا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. قیام قسط اور قیام شہادت اللہ سے تعبیر کر دیا گیا، کہیں قیام اللہ اور شہادت بالقسط کے الفاظ بھی بیان کیا گیا ہے. ان دونوں آیتوں کا طرز عمل یہ بات خاص زیر نظر ہے کہ کونوا قوامین بالقسط. حالانکہ عدل انصاف کا حکم صرف ایک لفظ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پر زور دینے کے لیے یہ تمام چیزیں بتائی گئی
کہ عدل و انصاف کے لیے جو بھی چیزیں اختیار کی جائیں، جتنی بھی تفصیل بیان کی جائے، یہ بہت کم ہے، جتنی بھی وضاحت کی جائیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلامی ریاست کا ہر شہری، خواہ امیر ہو یا غریب، شریف ہو یا وزیر، امیر ہو یا معمور، قانون کی نظر میں بالکل مساوی ہے۔ ہر شخص، ہر طبقہ بغیر کسی امتیاز کے ایک ہی قانون اور ایک ہی نظام عدالت کے ماتحت، نہ مختلف طبقات کے لیے قانون کی نوعیت میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ غریب اور امارت یا اس قسم کے کسی اور وجہ کی بنا پر قانون کے اجرا نفاذ میں سرمو کوئی فرق واقع ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کا بادشاہ بلکہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی ریاست کا حکمران، خواہ وہ صدر ہو یا وزیر، قانون سے بالا تر سمجھا جاتا ہے اور اس کی ذات کے خلاف کسی عدالت میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اسلام میں اوروں کو تو کیا ذکر کیا جائے، خود پیغمبر کو یہ درجہ حاصل نہیں۔ آپ دوبارہ سے، برطانیہ کا بادشاہ یا دنیا کی ہر چھوٹی بڑی ریاست کا حکمران، خواہ وہ صدر ہو یا کوئی اور، قانون سے بالا تر سمجھا جاتا ہے اور اس کی ذات کے خلاف کسی عدالت میں دعویٰ نہیں کیا سکتا ہے۔ لیکن اسلام میں اوروں کا تو کیا ذکر، خود پیغمبر کو بھی یہ درجہ حاصل نہیں کہ قانون کے معاملہ میں عام مسلمانوں سے اس کا مقام کچھ نمایاں ہے۔ اگر عام انسانوں سے اس کا درجہ اونچا ہے تو اس پہلو سے ہے کہ وہ اول مومنین اور مسلمین یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے اور قانون کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے۔ قانون مجید میں قانون پر ایمان لانا جس طرح عام مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا، اسی طرح پیغمبر کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 275 ہے، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی اور مومنین بھی اس پر ایمان لائے۔ رہی قانون کے اطاعت، تو اس معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے بنسبت کہیں زیادہ سخت، یہاں تک کہ ان کی نافرمانی کی صورت میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ دگنے عذاب کی دھمکی دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قانون کے داعی تھے اس پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے اور اس کی نافرمانی کے نتائج سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اگرچہ قانون کے خلاف آپ نے کبھی کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تاہم بار بار اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے خود پیش کرتے رہتے تھے کہ میں نے جس شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے وہ اس کا بدلہ مجھ سے بے تکلف بے خوف لے۔ ایک مرتبہ قریش کی ایک معزز گھرانے کی ایک عورت نے چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ لوگوں نے جب عورتوں کے خاندان کی عظمت اور پھر سزا کے نوعیت پر نگاہ کی تو بعض لوگوں پر یہ چیز گراں گزری اور انہوں نے قانون کے استعمال میں اس فرق مراتب کو محلوظ رکھا، کیونکہ اعلیٰ خاندان کی عظمت اور پھر سزا کی نوعیت پر نگاہ ڈالی تو بعض لوگوں پر یہ چیز بہت گراں گزری اور انہوں نے قانون کے استعمال میں اس فرق مراتب کو ملحوظ رکھنا چاہا جس کے وہ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبوب تھے، درخواست کی گئی کہ وہ اس عورت کے بارے میں آپ سے سفارش کریں۔ انہوں نے لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی۔ آپ ان پر نہایت ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں سفارش کرنے آئے ہو۔ پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس کی سزا دیتے اور اگر کوئی بااثر آدمی چوری کرتا تو اسے درگزر کرتا، لیکن میں ایسا نہیں کرنے والا۔ خطبت کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بن محمد نے چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی ضرور کاٹتا۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک غریب اور دیہاتی جبلہ بن غستانی کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک غریب اور دیہاتی کو تھپڑ مار دیا۔ اسلامی قانون میں اس کے اس تھپڑ کی سزا یہ تھی کہ اس کے بدلہ میں وہ بھی اس غریب دیہاتی کا تھپڑ کھائے، لیکن چونکہ وہ ایک والی اور ریاست تھا اور اس وجہ سے اس پر یہ چیزیں بڑی شاک گزری اور اس نے کوشش کی کہ کسی طرح اپنے آپ کو قانون کی زد سے بچا لیا جائے،
لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ اسلامی قانون کسی قیمت پر بھی شاہ و گدا میں کوئی امتیاز کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ راتوں رات وہاں سے بھاگ نکلا اور اسلامی حدود سے باہر جا کر مرتد ہو گیا۔ خلیفۃ الاسلام نے ایک حوصلہ مند شہزادے کی مسلمان ہو چکنے کے بعد اس کے فرار اور ارتداد کو گوارا کر لیا، یعنی خلیفہ اسلام نے ایک حوصلہ مند شہزادے کے جو اعلیٰ والی ریاست تھا مسلمان ہو چکنے کے بعد اس کے فرار اور ارتداد کو گوارا کر لیا، لیکن اس امر کو گوارا نہیں کیا کہ ایک غریب آدمی یا توہین کا بدلہ محض اس وجہ سے نہ لے سکے کہ توہین کرنے والا ایک والی ریاست۔ بڑی غور طلب بات کہ ایک اعلیٰ والی ریاست بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، یہ قابل قبول ہے، لیکن انصاف کے کٹہرے میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنے والا۔ آج کل ہر طرف آزادی ہے، مساوات اور اخوت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ اس نعرہ کو عملی صورت دینے کے دعوے دار ممالک میں فرانس میر کارواں کی حیثیت رکھیں، کل کے کل میر کارواں کی حیثیت حاصل ہے، لیکن خود فرانس میں اس نعرہ کی جو عملی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں دو قسم کی عدالتیں ہیں۔ جو ملک بہت عدل و انصاف کا نعرہ لگاتی ہے، دعوے دار ہیں، وہ میر کارواں کی حیثیت حاصل ہے، لیکن خود فرانس میں اس نعرہ کی جو عملی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں دو قسم کی عدالتیں ہیں۔ ایک قضائی عدالتیں ہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے، یعنی جوڈیشل کو، اور دوسری انتظامی عدالتیں ہیں۔ یہی چیز ہمارے یہاں کوشش کر رہے ہیں لوگ قائم کرنے کی۔ دو عدالتیں ہیں، ایک جوڈیشری کورٹ اور دوسری انتظامی کورٹ۔ پہلی قسم کی عدالتوں میں عام شہریوں کے آپس کی تنازعات کے فیصلے ہوتے ہیں، جوڈیشری کورٹ، اور دوسری قسم کی عدالتوں میں وہ مقدمات پیش ہوتے ہیں ان کا تعلق حکومت، اس کے ملازمین، پبلک اور حکومت کے مابین معاملات سے ہوتے ہیں۔ قریب یہی صورت تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ جمہوری اور مساوات کے اکثر مدعی ممالک میں ہیں۔ اسی قسم کی عدالتیں ان ممالک میں بھی ہیں جو جمہوری مساوات کے ممالک کہلاتے ہیں۔ ایک طرف اپنی کتاب دستور میں اپنے شہریوں کو نہایت حسین و جمیل الفاظ میں قانونی مساوات کی گارنٹی دیتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی انتظامی قوانین کے ذریعے اس گارنٹی پر خط تنسیق ہوئے۔ قانون پہ وہ بڑی بڑی موٹی کتابیں بڑے خوبصورت الفاظ لکھتے ہیں، لیکن ایڈمنسٹریٹو لا کے ذریعہ وہ اس گارنٹی پر خط تنسیق پھیر دیتے ہیں۔ خیالات و بے ایمانی اور ظلم ذاتی، جرم اگر ایک عام شہری سے سرزد ہو جائے، خیانت و بے ایمانی اور ظلم اور زیادتی کا جرم اگر ایک عام شہری سے سرزد ہو تو عام قانون کے تحت وہ فوراً پکڑا جائے، حوالات بھگتے اور ملک کے عام عدالتی نظام کے فیصلوں کے تحت جیل کی ہوا کھائے۔ لیکن اگر وہی جرائم ان سے بہت بڑے پیمانے پر اور اس سے کہیں زیادہ دوررس نتائج کے ساتھ حکومت کے کرسی پر بیٹھنے والے کسی وزیر یا گورنر صاحب سے صادر ہوں تو حکومت کے منظوری کے بغیر ملک کے کسی بڑی سے بڑی عدالت کو بھی حکومت کے اس چہیدے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ ان کی طرف وہ اتنے مجرم ہیں لیکن ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر حکومت رائے عامہ سے دب کر یا اپنی کسی مصلحت کے تحت کسی کارروائی کی اجازت دیتی ہے تو بس ایک حد تک کہ اس کی مقرر کردہ خاص عدالت شہادتیں قلم بند کریں اس کو بھیج، جس کو ہم جے آئی ٹی وغیرہ کے مختلف نام ہے، کمیشن قائم ہوا اور جے آئی ٹی بنا ہوا، کئی الفاظ سے صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ عدالتیں جو عام شہریوں کے فیصلے کرتے ہیں ان سے ہٹ کر انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو عدالت بنائی ہوئی ہے، اس کے اعلان گرچہ نام نہیں لیے ہیں، اس کے اعلان نہیں کیے ہیں، ایک جوڈیشری عدالت سے الگ ایڈمنسٹریٹو، لیکن تمام وہی کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو عدالتوں میں کہ جو حکومت کے جو ملازمین ہیں، وہ جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، جو صوبائی وزیر ہیں، یہ کوئی بھی جرم کریں تو ان عدالتوں میں نہیں لایا جاتا ہے جو عام شہریوں، اور ان کو ایڈمنسٹریٹو عدالت کا چونکہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جے آئی ٹی بن رہی، کمیشن بن رہا، ایک انکوائری، کئی الفاظ ہیں جو مجھے ابھی زبان پر نہیں آ رہا ہے،
یہ تمام الفاظ اور تمام کمیشن صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو پروٹیکشن دی جائے اور وہ قانون پر لاگو نہیں ہوتا ہے جو عام شہریوں پر لاگو ہوتا ہے. تو اس لیے کئی قسم کے نام جی آئی ٹی فلانا ڈھماکہ، یہ آپ لوگوں سے زیادہ الفاظ یاد ہوں گے اس قسم کے کمیشن بنائی گئی ہے فلانا ڈھماکہ، جو فیصلہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو حکومت کے اہلکار ہیں اور وہ بددیانت ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے، چوری کی ہے، پیسہ کھایا ہے، ان کو کھلے عام عدالتوں میں جہاں عام آدمی کے انصاف ملتا وہاں نہیں جائے. تو ایڈمنسٹریٹو عدالتیں گرچہ یہ اعلان نہیں کیے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ لاگو ہوتا ہے. اگر حکومت رائے عامہ سے دب کر اپنے کسی وزیر گورنر صاحب سے صادر ہو تو حکومت کی منظوری کے بغیر ملک کی بڑی سے بڑی عدالت کو بھی حکومت کی چہتے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنی. یہی وجہ ہے کہ 2 سال ہو گئے اعلان اتنا ہوتا ہے مجرم لیکن سزا کسی کو. اگر حکومت رائے عامہ سے دب کر یا اپنی کسی مصلحت کے تحت کسی کارروائی کی اجازت دیتی ہے تو بس ایک حد تک کہ ان کے مقرر کردہ خاص عدالت شہادتیں قلم بند کر کے ان کو بھیج. بند کمرے میں ہو رہا تو جی آئی ٹی بنو، بھائی سیدھا جو کورٹ ہے اس میں کیوں نہیں جا رہے. اس کے بعد یہ حکومت کو اختیار ہے کہ اس پر کوئی کارروائی کرے یا نہ کرے، اور اگر کرے تو کیا کارروائی کرے. عوام اور ارکان حکومت کے لیے الگ الگ قانون اور نظام عدالت کی موجودگی سے یہ ہے کہ حکومت اور ارکان حکومت ملک کے قانون اور نظام عدالت کی عزت سے محفوظ ہوتا ہے. عوام اور ارکان حکومت کے لیے الگ الگ قانون، جوڈیشری کورٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو اور نظام عدالت کی موجودگی سے ہوتا یہ ہے کہ حکومت اور ارکان حکومت ملک کے قانون اور نظام عدالت کی عزت سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف عام پبلک گورنمنٹ کے حکام کے مقابلہ میں قانونی حفاظت سے بہت بڑی حد تک محروم ہو جاتے ہیں، دوسری طرف ارکان حکومت کو عام عدالتوں کی دسترس سے بالاتر ہونے کی وجہ سے پبلک کے معاملات میں قریب مطلق العنانی کے لیے کھلی چھٹی مل جاتی ہے، اور وہ ملک کے عام شہریوں کے معاملات میں اپنے آپ کو اتنی احتیاط برتنے کا پابند نہیں سمجھتے جتنی احتیاط عام ملکی قانون عامی شہریوں سے آپس کے معاملات میں مربوط رکھتے. وہ چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں سزا نہیں ہو، ان کی ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہے، وہاں جی آئی ٹی بنے گا، کمیشن بنے گا، 5-6 سال تک یہ اس میں رد و بدل ہوتا رہے گا. انہی لوگوں کو گواہ لا کے بنا کے لائے جائے گے جو خود مجرم ہے اس معاملے میں. تو اس کا فیصلہ کبھی ہوگا ہی نہیں، ان کو سزا نہیں ملے گی. اس لیے وہ کیا ہوتا ہے، قریب مطلق العنانی کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے، اور ملک کے عام شہریوں کے معاملات میں اپنے آپ کو اتنی احتیاط برتنے کا پابند نہیں ہوتا. ابھی 22 گولیاں کیوں چل پڑی، احتیاط نہیں برتتے، میرا کچھ نہیں بگڑے. وہ مجھے یاد آتا ہے نا، کہا گیا کہ لوگ مرتے رہے، خون بہتا رہا، اہل انصاف لوگ خون بہتا رہا، لوگ مرتے رہے، انصاف کے مقابلہ کرتے رہے، اور اہل انصاف کرتے رہے. یعنی لوگ چیخ رہے ہیں انصاف کے لیے، لیکن انصاف مل نہیں رہا. کوئی انصاف اور ردی کے ٹوکری میں، کوئی اس پر کہانی نہیں. تو اسی طرح لوگ مرتے رہے، خون بہتا رہا، لوگ انصاف کے لیے چیختے رہے. لے انصاف کسی نے ہو جائے اگر منصفوں کو بصیرت اگر نصیب ہو جائے، منصفوں کو بصیرت اگر نصیب، تصویر قاتلوں کی نظر آئے گھاؤں میں. اگر یہ انصاف کرنے والوں کو بصیرت ہو تو قاتلوں کی تصویر بڑے کلیئر ہو. اور غالب نے تو بہت بڑی بات، اور آج کی بات، رہے نہ جان تو قاتل کو خوب بہا دیجیے. رہے نہ جان تو قاتل کو خوب بہا دیجیے. غالب کہتا ہے کہ زمانہ قریب ہے کہ ایسے انصاف ہوگا کہ قاتل کو خوب بہا دیا جائے گا، مقتول کو نہیں دیا جائے گا. رہے نہ جان تو قاتل کو خوب بہا دیجیے. خوب بہا آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، جب قتل ہوگا تو اس کا معاوضہ پیسے مقتول کے وارثوں کو دی جاتی ہے. تو وقت آنے والا ہے کہ قتل کرنے والے کو معاوضہ دی جائے گی، مقتول کو نہیں. اب معاوضہ روپے پیسے میں ہو، عہدہ کی شکل میں ہو، رشتہ داری کے شکل میں ہو، بہت ساری چیزیں ہیں. معاشیات میں تو ہر چیز پیسہ ہے. تو رہے نہ جان تو قاتل کو خوب بہا دیجیے،
کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کہیے. اور یہ انصاف کا یہ حالت ہوگی کہ زبان اگر خنجر سے کاٹ دیا جائے تو خنجر کو مبارکباد دی. اور یہی ہوتا ہے. قاتلوں کو بڑے عہدے دیے جاتے ہیں, ان کے معاشرے میں بڑی عزت کی جاتی ہے کہ یہ بھائی یہ تو سپریم کورٹ کے جج ہے, یہ تو ہائی کورٹ کے جج. فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے قاتل کے مقتول کا پاس. یا پھر محلے ٹولے پر چودھری کو داد دی جاتی ہے, عہدے داروں کو داد دی جاتی ہے. حالانکہ انہوں نے قتل چودھریوں کو دیکھے نہیں, آپ کے ڈرامے دیکھیں, قتل وہی کراتے ہیں اور منصف بھی یہی ہوتے ہیں, انصاف کے مجمع بھی وہی لگاتے ہیں, چوری بھی وہی کرواتے ہیں, اغوا بھی وہی کرواتے ہیں, اور انہی کا بول بالا بھی ہوتا ہے. تو رہے نہ جان تو قاتل کو خوب بہا دیجئے, کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کہیے. اور ان قاتلوں کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا, ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. یہ عدل کے نظام جو ہے نا, یہ غالب 150 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ ہونے والا ہے, کہ معاوضہ جو قتل کیا جائے گا وہ مقتول کو نہیں قاتل کو دیا ہے, کیونکہ قاتل ہی اوپر ہیں, انہی کو تنخواہیں 5-5-6-6 لاکھ پارلیمنٹ میں ملتا ہے, وہ دندناک گھومتے پھرتے ہیں. جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں سب کی ضمانت ہو جاتی ہے, غریبوں کی ضمانت ہوتی ہی نہیں. وہ تو سائیکل چوری کیا تب بھی جیل کا ہوا کھا. اسلامی نظام اس قانون کے کسی قانونی عدالتی تفریح سے کلیتاً پاک ہے. اس کے مثال رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قانون دیا ہے جو سب پر یکساں جاری اور نافذ ہے. There is no judiciary court administrative court. اللہ کے رسول نے صرف ایک کورٹ بنایا ہے, کوئی دو کورٹ نہیں بنائی ہے کہ حکومتی لوگوں کے الگ ہے. ہمارے ملک میں 2 کورٹ بنے ہوئے, پریکٹیکلی 2 کورٹ. اس کے رسول نے ایک ہی قانون دیا جو سب پر یکساں جاری و نافذ ہوتا ہے, خواہ کوئی شخص منصب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہو یا گھاس کی گٹریاں ڈھونے والا ہو. اور اس کے اندر ایک ہی نظام عدالت ہے جو ہر قسم کے تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے, خواہ وہ امیر المومنین ہو, ایک غریب ذمی کے درمیان پیدا ہو, یا بازار کے 2 معمولی چھابڑی لگانے والوں کا درمیان. اس طرح کی انتظامی عدالتیں اور قوانین کے لیے جو دلیلیں آج تراشی جاتی ہیں تو کوئی نئی دلیلیں نہیں. اسلام کے دور اول میں بھی یہ دلیلیں بعض لوگوں کے سامنے موجود تھیں, اور بیانہ انہی مصلحتوں اور حکمتوں کو آر بنا کر جو آج ان مساوات کشی کی حمایت میں پیش کی جاتی ہیں. بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا تھا, یہ عقل مند مت ظاہر کریں کہ ایڈمنسٹریٹو کو حکومت کے جو وزیروں کا ان کا مقدمہ عام مقدمات میں نہیں چل سکتا. ایسے معاملات ہمیشہ رہے ہیں. حضرت عمر کے دور میں بھی یہ موضوع اٹھا تھا. بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ریاست کے حکام اور رعایا کے مابین پیدا ہونے والی نزاعات کے تصفیہ کے لیے عام قانونی اور عام عدالتوں سے علیحدہ انتظام کیا جائے. آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے بریلینٹ, ہم 2 کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتظام صحیح نہیں چلے گا. اگر گورنمنٹ کے حکام کا بھی فیصلہ عام عدالتوں میں ہونے لگے تو انتظامی معاملات میں بہت خلل پڑے گا اور بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. بڑے نیک مشورے دیا, یہ مشورہ آج کے ذہین لوگ نہیں دے رہے ہیں, پہلے بھی بہت ذہین لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سنبھالا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی مشورہ دیا جاتا تھا کہ ریاست کے حکام اور رعایا کے مابین پیدا ہونے والی تنازعات کے فیصلے کی تصفیہ کے لیے عام قانون اور عام عدالتوں سے علیحدہ انتظام کیا جائے. ان کا خیال تھا کہ اگر عام قانون کے تحت معمولی عدالتوں کے ذریعے سے سرکاری حکام کو بھی اسی طرح سزائیں دی گئیں جس طرح معمولی آدمیوں کو دیا جائے کرتی ہیں, اور کارکنان حکومت کی ذمہ داریوں اور ان کی حیثیت کا کچھ لحاظ نہ کیا گیا تو اس سے اندر بدلی پیدا ہوگی, جس سے لازمی طور پر نظم و نسق متاثر ہوگا اور حکومت کی دھاک کمزور رہے گی. آپ سمجھ رہے ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو حکومت کے عوام ہیں ان کے لیے الگ عدالت ہوں اور عوام کے لیے عدالت, کیونکہ حکومت کے عوام کو اگر ان عدالتوں میں جا کر کوئی جرم ثابت ہوتی ہے تو ان کی سبتی ہوگی اور ان کا ہولڈ عوام پر کمزور پڑ جائے گا. لوگ بولیں گے فلانا آدمی تو مجرم ہے, یہ ہمارا ڈپٹی کمشنر کیسے بنا ہوا, یہ ہمارا انسپیکٹر جولی کیسے بنا ہوئی, تو خود ہی مجرم ہے. تو ان کا کنٹرول ہولڈ جو ہے عوام پر سے کم ہو جائے گا. اس طرح معمولی آدمیوں کو دی جاتی ہے, اور کارکنان حکومت کی ذمہ داریاں ان کو حیثیت کے لحاظ سے نہ کیا گیا تو ان کے اندر بددلی پیدا ہوگی, جس سے لازمی طور پر نظم و نسق متاثر ہوگا, حکومت کی
کمزور ہوگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا اور جواب میں فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عام قانون سے بالا تر نہیں سمجھتے تھے تو میں دوسروں کو اس سے بالا تر کیسے کرا؟ بڑی ٹھوس بات ہے، بڑی ٹھوس بات یہاں کہی گئی۔ خلافت راستہ کے دور میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ خود خلفائے راشدین مدعا علیہ کی حیثیت سے عام عدالتوں میں حاضر ہوئے اور اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام کے ایک معمولی شہری کے مقابلے میں جواب دہی کی، لیکن ان واقعات کی تفصیل کے لیے عام تفصیل میں ہم ابھی نہیں جانا چاہیں کہ بہت سارے ایسی مثالیں ہیں۔ ایک واقعہ کا ذکر یہاں ہم کر دیتے ہیں۔ اندازہ ہو سکے گا کہ تاریخ کے اس دور میں جبکہ دنیا قانونی مساوات کے لفظ سے بھی ابھی آشنا نہیں ہوئی، اسلام کی تعلیمی کی برکت نے قانونی اور عدالتی مساوات کے بارے میں مسلمانوں کے احساس کو کس قدر نازک اور تیز بنا دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی ذمہ کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا، معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو جج حضرت عمر نے، جو اس وقت خود جج تھے، حضرت عمر نے کسی وجہ سے حضرت علی کو معاملہ حضرت عمر کے خدمت پیش ہوا تو جج نے کسی وجہ سے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو تراب حضرت علی کی کنیت تھی، آپ اپنے فریق کے برابر بیٹھیں، یعنی حضرت علی کو اس ذمہ کے برابر بیٹھنے کے لیے عدالت میں کہا گیا۔ یہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب صلاح الدین صاحب ایڈیٹر تکبیر ہے تو ہوٹل جبیس میں پروگرام ہو رہا تھا جس میں میں بھی شریک تھا کسی نہ کسی زاویے سے، تو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ اس ملک کے ہم اسلامی ملک کیا کہیں جبکہ کورٹ میں مدعی یا مدعی علیہ کی الگ الگ جگہ ہے، الگ الگ سٹیج ہے، اور تعلیمی اداروں میں الگ الگ سلیبس ہے، پھر وہاں مساوات کہاں ہے؟ تو انہوں نے اس قسم کے تقریر کی تو بات یاد آ رہی کہ فرمایا ہے تو جج نے کسی وجہ سے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو تراب، جو حضرت علی کی کنیت تھی، آپ اپنے فریق کے برابر بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فکرے کو حضرت علی نے کچھ ایسا محسوس کیا جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گمان ہوا کہ شاید ان کی یہ ہدایت بری لگی، چونکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ذمہ جو تنازع تھا اس کے برابر بیٹھیں، تو حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ شاید حضرت علی کے تاثرات سے محسوس ہوا کہ حضرت علی کو یہ بات پسند نہیں آیا ہے کہ ان کو ایک ذمہ کے برابر بیٹھایا جائے۔ حضرت عمر کی اس فکرے کو حضرت علی نے کچھ ایسا محسوس کیا جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گمان ہوا کہ شاید ان کو ان کی ہدایت بری لگی۔ بولے ابو تراب، علی حضرت عمر مخاطب ہوئے حضرت علی سے، ابو تراب، شاید آپ کو میری ہدایت ناگوار گزری، حالانکہ اسلام کی قانونی اور عدالتی مساوات تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے فریق کے برابر بیٹھیں۔ اب اس کے بعد کا جملہ ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ مجھے یہ چیز بری نہیں لگی کہ آپ نے مجھے میرے فریق کے برابر بیٹھنے کی ہدایت فرمائی۔ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، عدالت میں علی ہیں، ذمہ کے برابر بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر محسوس کہتے ہیں حضرت علی کو شاید یہ بات بری لگی، انہوں نے ریپیٹ کیا کہ شاید میری بات آپ کو ناگوار گزری، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے قانونی عدالتی مساوات کے تقاضا یہ ہے کہ آپ نے فریق۔ حضرت علی نے یہ جواب دیا کہ مجھے یہ چیز بری نہیں لگی کہ آپ نے مجھے میرے فریق کے برابر بیٹھنے کی ہدایت کی، مجھے جو چیز ناگوار گزری وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے کنیت کے ساتھ خطاب فرمایا اور اس طرح میرے فریق کے مقابل میں میری عزت فرمائی۔ یعنی آپ نے ابو تراب کہہ کے مجھے کیوں مخاطب کیا، اس طرح سے آپ نے میری عزت افزائی کی اس ذمہ کے مقابلے میں، اور اس طرح میرے فریق کو مقابل میری عزت افزائی فرمائی۔ یہ میرے فریق کے ساتھ ایک صریح ناانصافی، یعنی سینسیٹیو کتنا ہے کہ حضرت علی کو جب حضرت عمر نے کہا کہ ابو تراب، تو حضرت علی نے اس کو برا اس طرح مانا کہ آپ نے مجھے عزت افزائی کیوں کی؟ کنیت سے بلانا ایک ہے، عزت افزائی کی بات ہوتی تھی عرب، تو آپ نے میرے ذمہ کے مقابلہ میں میری عزت افزائی کی، یہ اسلامی مساوات کے خلاف ہے اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ یہ دیکھیے سوچ کا، اور ایک دیکھیے اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ہر شہری کو
ہر قسم کے ظلم اور تعدی سے بچائے اور اس امر کا انتظام کرے کہ کوئی شخص غریب ہو یا امیر، بے اثر ہو یا با اثر، یکساں طور پر بغیر کوئی قیمت ادا کیے انصاف حاصل کرے۔ اب اس میں غریب کا مسئلہ آئے گا، غریب کے پاس پیسے نہیں ہوگا کہ عدالت میں جائے فیس ادا کرے، جو موجودہ سسٹم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہریوں کے اس حق کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا: میں کسی شخص کو اس بات کا موقع نہیں دوں گا کہ وہ کسی کے حلف تلفی یا کسی پہ زیادتی کر سکے۔ جو شخص ایسا کرے گا میں اس کا ایک گال زمین پر رکھوں گا اور اس کے دوسرے گال پر اپنا پاؤں رکھوں گا، یہاں تک کہ وہ حق کے آگے جھک جائے۔ جہاں تک ہر شہری کے لیے انصاف مہیا کرنے کا تعلق ہے، یہی دعویٰ اس زمانے کے جمہوری حکومت بھی کرتی تھی، لیکن انہوں نے انصاف حاصل کرنے کے لیے جو نظام بنائے وہ ایسے بنائے کہ ان کے ذریعہ سے اگر انصاف حاصل کر سکتے ہیں تو وہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر سکتے۔ جہاں تک ہر شہری کے انصاف مہیا کرنا، یہی دعویٰ اس زمانے کے جمہوری حکومت بھی کرتی ہے، لیکن انہوں نے انصاف حاصل کرنے کے لیے جو نظام بنائے ہیں وہ ایسے بنائے کہ ان کے ذریعہ سے اگر انصاف حاصل کر سکتے ہیں تو صرف وہ لوگ جو اس کے قیمت ادا کرنے کے لیے نہایت وسیع ذرائع وسائل رکھتے ہوں۔ بے اثر اور بے وسیلہ لوگوں کے لیے ان کے اندر انصاف حاصل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے اپنے نظام عدالت کے جس خاص خصوصیت پر زور دیا وہ یہ ہے کہ اس کے دروازہ ایک عام غریب، ایک امیر، ایک بااثر، ایک بے اثر، دونوں پر یکساں کھلا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ صرف سونے اور چاندی کے کنجوں ہی سے کھل سکتے ہوں، اور جن کے پاس سونے اور چاندی کے یہ کنجیاں موجود نہ ہوں ان کے اندر جا ہی نہیں سکتے ہوں۔ اس نظام کو تشکیل دکانداری کے حصول پر نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر ان لوگوں کا تو خیر مقدم ہو جو گرہ میں مال رکھتے ہوں، اگر وہ مظلوم ہونے کے باوجود ظالم ہی ہوں، اور وہ لوگ جو دھکے کھاتے پھریں جو مفلس اور نادار ہوں، اگرچہ ان کے اوپر کتنا ہی ظلم ہو لیکن وہ عدالت نہیں جا سکتے، پیسے نہیں۔ اس نظام کے اندر سارا احترام حق اور صرف حق کے لیے تھا۔ اگر ایک شخص کا حق چھینا گیا ہے تو وہ مجرد اس بات کا وہ مظلوم ہے کہ اس کا حقدار بنا دیتی ہے کوئی اسلامی نظام قضا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر اس کے ہائی کورٹ اور اس کے سپریم کورٹ تک سب کو متحرک کر دے۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے نہ کورٹ فیس کا کوئی سوال ہے، نہ وکالت کے فیس کا سوال ہے، صرف یہ بات کہ وہ مظلوم ہے، عداد رسی کا محتاج ہے، اس کی امداد کے لیے پورے نظام کو اس وقت تک سرم گرم کار کر دے گی جب تک اس کی داد رسی کا حق ادا نہ ہو۔ یہ تھا انصاف کا معیار کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ انصاف صرف بڑے لوگوں کو ملتا ہے، امیروں کو ملتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں بنی نا۔ انصاف تو اس کو ملنا چاہیے نا جو اس کا حقدار ہے، اس کا پورا انصاف ملنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول ہے، غلط فیصلہ تمام گناہوں کا باپ ہے۔ غلط فیصلہ تمام گناہوں کا باپ ہے، کیونکہ کوئی بلا ارادہ گناہ نہیں کرتا اور کوئی اس کا ارادہ نہیں کرتا جسے وہ جانتا نہ۔ ایسا آپ سوچ سکتے ہیں، ہر انسان اسی کام کا ارادہ کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے، جس کو جانتا نہیں وہ ایسا، یہی انہوں نے کہا کہ جو بھی انسان کرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے، انجانے میں کچھ نہیں کرتا ہے۔ یقیناً وہ ناقابل برداشت سزا بھگتے گا جب خدا دنیا کی عدالت کرنے آئے گا۔ غلط فیصلہ تمام یہی بات ہے کہ عدالت اگر صحیح نہیں ہے، مطلب اگر فیصلے صحیح نہیں ہیں تو دنیا یا اس ملک میں، اس صوبے میں، اس گھر میں کبھی بھی امن نہیں۔ تمام اوریجن جو ہے امن و امان کا اور ملکی سلامتی کا، لوگ ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے امن و سمون کا لازمی ہے کہ امن و امان جو ہے درست ہو، اور امن و امان ہو ہی نہیں سکتا درست جب تک فیصلے صحیح۔ صدیاں بیت گئیں اور یہ دور بھی دور چلا گیا ہے، اور لائبریریاں فقہ اور قانون کے کتابوں سے بھر دی گئی ہیں۔ قانونی ضابطوں اور انصاف کے رولز ریگولیشن کی بہتات ہو گئی ہیں۔
قانون اور انصاف کے محکمے اور وزارتیں تشکیل دے دی گئیں، دماغ عدل و انصاف کے نام سن کر پھر گئے، دنیا میں عدل کرنے کے بارے میں طویل ترین تقاریر مقالات پڑھے جانے لگے، عدل و انصاف کے سلسلے میں کئی نظریات پیدا ہوئے، کئی تنظیمیں وجود میں آئیں اور کانفرنس ہوں، لیکن وہ حقیقی عدل کہاں ہے؟ اس کا ذائقہ کسی نے نہیں چکھا۔ یہ عدل لوگوں کے ضمیموں اور ان کی زندگی میں ان کا ہی رہ گیا۔ یہ عدل وہ ان انتظامات کے باوجود ان اعلیٰ معیار تک نہیں پہنچ سکا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کا حقیقی وجود اگر کہیں تک اسلام کا نظام زندگی میں تھا۔ اس مختصر دور میں عدل کا گراف اس قدر بلند تک پہنچا، نبوت اور خلافت راستہ کے بعد اگر وہ کہیں ملا تو صرف اسلام کے طریقے زندگی میں، اور صرف انہیں دنوں میں ملا جن میں اسلام ناگزیر تھی، اور ان افراد اور ان سوسائٹیوں میں ملا جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے لوگوں نے اسلام کا قاعدے قانون کا کتاب کے مطابق کیا تھا۔ جو لوگ آج کل جدید سے جدید دعوتی نظام تشکیل دیتے ہیں، عدل و انصاف کے لیے جدید سے جدید ذرائع استعمال کرتے ہیں، عدلیہ کے لیے نہایت ہی پیچیدہ طریقہ کار طے کیے جاتا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان امور کو بھی مد نظر رکھیں جو قرآن و حدیث سے ہم نے پڑھا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور جو انصاف کے طریقے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار پیچیدہ اور نہایت ہی منظم عدالتی ڈھانچے اس طرح سادہ اور نہایت ہی ابتدائی انتظام سے زیادہ مفید ہوں گے جو اسلامی دور میں اختیار کیے گئے۔ یہ جدید لوگ جن کے ہاتھوں میں عدلیہ کے اہتمام ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ بہت ہی کامیاب ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں۔ میڈیا بہت ترقی کیا، پڑھائی لکھائی کے ذرائع بہت ترقی کر گئے، ٹیکنالوجی بہت ترقی گئی، اس لیے بہت ہی پیچیدہ سے پیچیدہ نظام کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم قانون ایسے بنا رہے ہیں پارلیمنٹ میں اور اتنے لوگ اس کو منظور کریں گے کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے اب کبھی نا انصافی نہیں ہوگی، بالکل صحیح فیصلہ ہوگا۔ اور جب یہ قانون نفاذ کے لیے کورٹ میں جاتا ہے تو وہیں سے اس کی تردید شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے بدنظمی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی قانون کے روح سے مجرموں کو بری ذمہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بنیاد ہے اصل میں، جب تک انسان خود صحیح نہیں، جب تک انسان کا ضمیر خود صحیح نہیں تو وہ انصاف کیسے کرے گا؟ جو اپنی ذات میں انصاف نہیں کرتا ہے تو وہ انصاف نہیں کرے، کیسے کرے؟ تو آپ کاغذ میں، ٹیکنالوجی میں، بڑے بڑے فائل بنانے میں، دستور بنانے میں، تقریر کرنے میں، جتنا بھی آپ قانونی چیزیں بنا لیں، لیکن عملی طور پر وہ اس وقت تک اس کے فائدے ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ جو لوگ اس قانون کے روح سے فیصلہ کرنے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو اس الہی قانون کے پابند نہیں کریں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب ان کے درمیان عقیدہ ہی نہیں صحیح ہے، ان کا ڈے آف ججمنٹ پر ایمان ہی کمزور ہے، وہ اس بات کا ذہن میں ان کا خیال ہی نہیں ہے کہ ہم کو جو ہم انصاف کر رہے ہیں اس کا بھی انصاف ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، تو پھر وہ انصاف کیا کریں گے اور کیسے کریں گے؟ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ عدالتی نظام کیسے درست کیا جائے، اور یہ آج تک نہیں درست ہو سکا، یہ آج تک درست نہیں ہوا۔ عدالت ساری دنیا میں مسئلہ چلا رہا، کیسے درست کیا جائے؟ تمدنی مسائل کے سلسلے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کا قانون کیا ہے؟ تمدنی مسائل انسانوں کی باہمی روابط سے پیدا ہوتے ہیں، اس روابط کو جو چیز منصفانہ طور پر متعین کرتی ہے وہ قانون ہے۔ ہر جگہ مسئلہ قانون کا ہے، تمام نظام درہم برہم قانون کی وجہ سے، ملک کے اندر بھی بنوا کے قانون کا عمل درآمد، لیکن قانون آئے کہاں سے جس پر نافذ کیا جائے قانون؟ مگر یہ حیرت انگیز ہے کہ آج تک انسان اپنی زندگی کا قانون دریافت نہ کر سکا۔ کہنے کو اگرچہ ساری دنیا میں قانونی حکومتیں قائم ہیں، مگر یہ تمام قوانین نہ صرف یہ کہ اپنا مقصد بری طرح ناکام ہے بلکہ جبری نفاذ کے سوا ان کی پشت پر کوئی حقیقی وجہ جواز بھی موجود نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رائج الوقت قوانین اپنے حق میں علمی نظریاتی بنیاد سے محروم ہے۔ فولر کے الفاظ میں قانون نے ابھی اپنے آپ کو نہیں پایا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام قانون خود اپنی تلاش
فولر کی کتاب ہے دی لا ان کوسٹ آف اٹ سیلف. دور جدید میں ان مسائل پر بے شمار لٹریچر تیار ہوا. بڑے بڑے دماغ اعلیٰ صلاحیتیں اپنے بہترین اوقات اس کے لیے صرف کر رہے ہیں. چیمبرز انسائکلوپیڈیا کے مقالات نگار کے الفاظ میں قانون ایک ایسی زبردست فن کی حیثیت دے کر اس کو عظیم ترقی تک پہنچا دیا، مگر اب تک ساری کوششیں قانون کا کوئی متفقہ تصور حاصل کرنے میں ناکام رہی. حتیٰ کہ ایک عالم قانون کے الفاظ میں اگر 10 قانوندانوں کو قانون کی تعریف بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو بلا شبہ ہم 11 مختلف قسم کے جواب سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ماہرین قانون کے مختلف اقسام کو الگ کرنے کے لیے انہیں مختلف مکاتب فکر تقسیم کیا گیا، مگر ان کے قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ بہت سے مصنفین اس طرح کے اختیار کردہ وسیع ترین تقسیم کے بندیوں میں بھی نہیں آتے. ماہرین قانون کو وہ صحیح اساسی نہیں ملی جس کی بنیاد پر مطلوبہ قانون کی تشکیل کر سکے. یہ وہ بیسک چیز ہے کہ قانون کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. تو کہا گیا کہ ماہرین قانون کو وہ صحیح بیس اب تک نہیں ملا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ قانون اپنی تلاش میں ہے. صحیح اساسی نہیں ملی جس کے بنیاد پر قانون کی تشکیل کر سکے. وہ قانون کے اندر جن ضروری قدروں کو یکجا کرنا چاہتے ہیں، جب وہ انہیں یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یکجا نہیں ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں ماہرین قانون کی مثال اس شخص کی سی ہے جو میڈکوں کی پنسری بنا رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ 5 میڈکوں کو یکجا کرے گا تو دوسرے 5 اس کے پلڑے میں سے نکل جائیں گے. اس طرح معیاری قانون کو حاصل کرنے کی اب تک کوشش صرف ناکامی پر ختم ہوتی ہے. فریڈمن کے الفاظ میں یہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی تہذیب کو اس مسئلے کا کوئی حل اب تک اس کے سوا نہیں مل سکا کہ وہ گاہے بگاہے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جا رہا ہے. اس نے لکھا کہ قوت نافذہ کے بغیر کوئی قانون نہیں بنتا. اس لیے اس نے قانون کی تعریف اس طرح کی: قانون ایک حکم ہے جو سیاسی طور پر اعلیٰ شخص نے سیاسی طور پر ادنا شخص کے لیے نافذ کیا. کوئی بیس نہیں ہے تو ہر آدمی الگ الگ ڈیفائن کر رہا. تو اس نے کہا کہ قانون ایک حکم ہے جو سیاسی طور پر اعلیٰ شخص نے ایک سیاسی طور پر ادنا شخص کے لیے نافذ. اس تعریف میں قانون بس ایک صاحب اقتدار کا فرمان ہے بن کر رہ گیا کہ بس اعلیٰ جو عہدے پر قائم ہے وہ جو کہہ دے وہ قانون کرے. چنانچہ بعد کے اس پر شدید اعتراض کیے گئے. نیز حکمرانوں کی بدعنوانی دیکھ کر ذہنوں میں تصور ابھرا کہ قانون سازی میں قوم کی مرضی کی بنیادی حاصل ہے. چنانچہ ایسے علماء قانون پیدا ہوئے جنہوں نے کسی ایسے ضابطہ و قواعد کو قانون تسلیم سے انکار کر دیا جس کی پشت پر قوم کی رضامندی نہ ہو. وہ قانون نہیں، یعنی طاقت کے زور پر ایک بات کہی وہ قانون نہیں بن سکتا. اس میں قوم کی رضامندی ہو، ان کی مرضی سے قانون بنایا جائے، وہی قانون. اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ ایک ضابطہ تمام اہل علم اور معلمین اخلاق نزدیک صحیح اور مفید ہونے کے باوجود اس لیے رائج نہیں ہو سکتا کہ رائے عامہ اس کے خلاف. بغیر رائے عامہ کے لیے مرضی کے قانون نہیں بنا سکتا. اب اس کی بنیادی خرابی کیا ہے؟ مثلا امریکہ میں شراب کی پابندی کے قانون کو امریکی قوم کی رضامندی نہ ملنے کی وجہ سے قانون کی حیثیت حاصل نہیں. اس طرح برطانیہ میں قتل کی سزا میں ترمیم کرنی پڑی اور ہم جنسی جیسی کبھی حرکت کو قانون کے حد میں لانا پڑا، حالانکہ ملک کے جج اور سنجیدہ لوگ اس کے خلاف. فطرت کا تقاضا یہ کہ ہر شے پر حکومت کا حق خود اس کے فطری تقاضوں اور رہنما اصولوں کو پہنچتا اور انسان کے لیے قدرت نے رہنما اصول اس کے عقل کی شکل پیدا کی. لہذا انسان پر حکومت خود اپنی عقل کے زور سے ہی قائم کی جا سکتی ہے. اس تصور نے قانون کو ایک آفاقی بنیاد فراہم کر دی، یعنی وہ ایک ایسی چیز سمجھا جانے لگا جس کو ہمیشہ ایک ہی رہنا چاہیے. یہ 17ویں اور 18ویں صدی کا تصور قانون ہے. اس کے بعد دوسرا مکتب فکر پیدا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ قانون کے آفاقی قواعد مطلوب کرنا بالکل ناممکن ہے. کولر نے اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یہاں کوئی ابدی قانون نہیں ہے. ایک قانون جو ایک عہد کے لیے موضوع ہو وہی لازمی طور پر دوسرے عہد کے لیے موضوع نہیں ہے. ہم صرف اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہر کلچر کے لیے اس کے مناسب
حالت نظام قانون کو فراہم کرے۔ کوئی چیز جو ایک کے لیے خیر ہو وہی دوسرے کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس تصور نے فلسفہ قانون کا سارا استحکام کو برباد کر دیا۔ یہ تصور انسانی فکر کی اندھا دھند تغیر پذیری ہے کی طرف لے جا رہی، چونکہ یہ کسی بنیاد سے محروم ہے اس لیے کہ اس کی کوئی منزل نہیں۔ یہ تصور زندگی کے تمام اقدار کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ پھر ایک گروہ نے ہر طرف سے سمٹ کر عدل کے پہلو بہت زیادہ اہمیت۔ تو یہ بہت لمبی موضوع بحث ہے کہ ناانصافی کیوں ہو رہی۔ ناانصافی اس لیے ہو رہی ہے کہ قانون ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں ایسے جس کی ٹھوس بنیادیں ہوں اور اس بنیاد پر فیصلہ ہو، کیونکہ فیصلے ہوتے ہیں قانون کے لیے۔ جب قانون ہی ہمارا بیس نہیں رکھتا، متزلزل ہے، تو پھر ہم فیصلے کہاں سے صحیح چاہتے؟ تو پہلی بنیادی چیز انصاف کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ قانون ہمارے پاس صحیح، یعنی جو ہر طرح سے متفق ہوں، جس سے لوگ بھی راضی ہوں، حکومت بھی راضی ہوں، اور سارے کے لیے یکساں قانون ہو، بڑے بھی چھوٹی بھی۔ اور یہ چیز جو حاصل ہو سکتی ہے تو صرف اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب قانون بنانے والوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ ڈے آف ججمنٹ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے کوئی چیز بھی دنیا میں صحیح نہیں چل سکتی۔ ہر آدمی جب تک اکاؤنٹیبل نہ سمجھے تو اس کو ایک حساب دینا ہے۔ دنیا کا کوئی نظام، گھر کا نظام بھی نہیں چل سکتا ہے، سڑکوں کا ٹریفک کا نظام نہیں چل سکتا، فیکٹری کا نظام نہیں چل سکتا ہے، حکومت کا نظام نہیں چل سکتا، جبکہ کہ جو لوگ قانون پر عمل پیرا ہوں، قانون بنائیں، جزا اور سزا کا فیصلے سنائیں، وہ اپنے ذہن میں اس بات کو نہ محسوس کریں کہ ہمیں بھی کسی کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ یہی بات سورہ الف لام میم میں پڑھ چکے ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں کہ ہمارا تو دین شروع ہی ہوتا ہے ڈے آف ججمنٹ، اللہ پر، رسول پر، ڈے آف ججمنٹ پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر جب تک یقین نہ ہو۔ یہ اگلی آیت یہ ہے نا، اے لوگ یا الذین آمنوا باللہ ورسولہ وکتاب الذی انزل رسولہ والکتاب الذی انزل من قبلکم، یعنی اے لوگوں جی من لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ ڈے آف ججمنٹ کا مطلب اکاؤنٹیبل۔ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہٹا لیجئے پھر باقی کیا چیز ہے جس کے وجہ سے انسان ڈرے، خوف کھائے یا صحیح بات ہے؟ سوالی پر کوئی بیس ہی نہیں اس کا۔ تو چونکہ یہ ہم کتاب پڑھتے ہیں ہدی للمتقین، اس کے بعد یہی آتا ہے کہ ہم ایمان لائیں ڈے آف ججمنٹ پر، ملائکہ پر، فرشتے پر، صلاۃ پر، زکوٰۃ پر۔ تو ڈے آف ججمنٹ بہت بڑی چیز ہے، اس کو اگر ایمان سے ہٹا دیا جائے تو باقی تمام چیزیں بیکار ہو جائیں، کیونکہ اللہ پر ایمان لائیں لیکن اس کے خلاف کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ بھی ڈے آف ججمنٹ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے خلاف حرکت کر رہے ہیں، یہ بھی ڈے آف ججمنٹ ہوگا۔ جس طرح ملک کے اندر، جس ملک میں قانون کا نفاذ صحیح نہ ہے وہاں کوئی بھی نظام انصاف سے نہیں چل سکتا، اسی طرح اللہ کا قانون جب تک نہ ہے، ڈے آف ججمنٹ جب تک نہ ہے، اس وقت تک کوئی نظام کچھ بھی کر لو، جتنے بڑے بھی عالم و فاضل ہو، کچھ بھی کر لیجئے، سارے لوگ مل کر بھی دنیا کا قانون بنا چاہیں تو بنا نہیں سکتے، کہ ان کے پاس بیس نہیں ہے۔ کس بیس پر؟ یہ بڑی تفصیل طلب موضوع ہے کہ قانون کون بنائے۔ لہٰذا آج یہاں ٹائم ختم ہو گیا، پھر آئندہ ہو سکتا ہے اس موضوع کو اگر آپ چاہیں تو بحث رہے گا اس پر، یا پھر ہم اگلے آیت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، قانون کہاں سے بنے، کون بنائے، اور کیوں یہ افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔